اور اس میں ہم نے جو ہے ہم یہی بات کر رہے ہیں 2 دن سے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. You can always opt to be a leader, and once you want to become a leader, there is a proper phase-wise role where you transition into a leadership role. Next کیجیے گا. یہ بھی ہم نے کل کر لیا تھا کہ لیڈرشپ ایک چوائس ہے, اس لیے اٹس ریگارڈلیس آف دا پوزیشن دیٹ یو آر ایٹ, اٹ از بیسکلی a choice that you have to make in your life, in your workplace, in your family life, that you have to be a leader. اچھا, جب ہم کل اپرینٹسشپ اور اس کے اسٹیجز اور اسٹیپس کی بات کر رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دس لیڈرشپ وی ہیو انڈرسٹوڈ از اے اسکل which can be acquired, تو اس کے اندر جو اسکل مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہم we will see کہ how different skills under the sub heading of leadership that can be acquired. یہ ذرا دکھائیے گا پوری. جی پہلے مجھے کوئی آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اسکل, what is a skill actually. جی anybody who would like to tell just any definition what is a skill. میڈم فائمہ آپ بتانا چاہ رہی ہیں. جی, اسکل از an ability to do anything and a specific ability to do anything. جی کوئی آپ اس کی اگزامپل دے سکتی ہیں اسکل کی. اسکلس کی سچ ایز جیسے کوئی مینجمنٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں میں کائنڈ آف کہ وہ خود سے ہر چیز بڑے آرام سے مینیج کر سکتے ہیں. یہ مینجمنٹ کے لیے کوئی ان کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو وہ مطلب بھلے جیسے ایک عام ہاؤس ہولڈ لیڈی ہوتی ہے, اس کے اندر ہر لیڈی کے اندر بھی گھر کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کرنا یا ایڈرن کرنے کے اسکلز نہیں ہوتے, مینجمنٹ کی ان میں کوالٹیز نہیں ہوتی ہیں. لیکن یہ اگر سے اس میں ہے تو یہ اس کی ایبلٹی ہے ٹو ڈو مینجمنٹ ان سائڈ دا ہاؤس, اور ادروائز اگر وہ کہیں آؤٹ سائڈ ہے یا کسی آفس ورک وغیرہ میں, تو یہ جو مینجمنٹ کی بھی یہ بھی اس کے اندر ایک اسپیسیفک اسکلز ہیں. آئی تھنک سو. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ اسکل میں اور جو نیچرل ٹیلنٹ ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی بندے کی اچھی میموری ہے, اس کی یاداشت حافظہ بہت اچھا ہے, اس کو چیزیں یاد رہ جاتی ہے, تو وہ اس کی اسکل ہوگی یا ٹیلنٹ ہوگا. اگر اس کا حافظہ اچھا ہے تو میرے خیال سے تو یہ گاڈ گفٹڈ کہلائے گی بات کہ اس کا حافظہ بڑا اچھا میموری, لیکن یہ اسکلز میں نہیں آئے گی. یہ تو ایک نیچرل اس کی ایبلٹی ہے. تو اسکل پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ اسکل از آلسو سم تھنگ دیٹ یو کین لرن. یس ایگزیکٹلی, اسکل کین بی لرن ایز ویل. اچھا, گاڈ گفٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور لرن بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اکثر لوگ ہیں وہ مینجمنٹ کی کلاسز لیتے ہیں, سچ ایز مینجمنٹ کی کلاسز لیتے ہیں, یا کوئی ایک اسپیسیفک لائک کورس ہوتا ہے اس کو پڑھتے ہیں, یا اسپیسیفک کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو وہ اس میں امپروو ہو رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ مین کہ وہ اسکلز جو ہوتے ہیں لرن کر رہے ہوتے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر. جی بالکل, تھینک یو. اچھا, اب ہم جائیں گے اسکلز میں بھی آگے ٹائپس ہیں جو کہ جب ہم یہ لیڈرشپ کو جس کا کورسز دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں تو اس کے اوپر اب اسکلز پہ بہت زیادہ فوکس شفٹ ہو گیا ہوا ہے کہ اسکلز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ واٹ سارٹ آف اسکلز آر ریکوائرڈ اور اسکلز کس کس ڈومین میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اسکلز جو ہیں وہ عام طور پہ براڈلی ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, ایک ہارڈ اسکلز ہوتی ہیں اور ایک سافٹ اسکلز ہوتی ہیں. کوئی بتانا چاہے گا, شیئر کرنا چاہے گا اگر کسی کو پتا ہو کہ سافٹ اسکلز اور ہارڈ اسکلز میں کیا فرق ہوتا ہے. اچھا, اگر کوئی ابھی آپ کے ذہن میں جس طرح فوری طور پہ اگر نہیں آ رہا تو اٹس یوزلی نون ٹو اس, لیکن شاید ہمیں اس کی ٹرمینالوجی نہیں پتا ہوتی. جو ہارڈ اسکلز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کی پروفیشنل اسکلز جو کہ آپ اکوائر کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں. پہلے آپ اس کے لیے you attain a degree and then you go into the internship and then you learn that skill and then you by practice you start learning that skill. For example, being a doctor is a skill, being a lawyer is a skill, being a judge is a skill, being a police officer is a skill. کیونکہ یہ ساری اسکل جو ہے وہ پہلے ایجوکیشن کے تھرو, ایک اسپیشلائز ڈگری کے تھرو, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کنٹینیوس آپ کی جو پریکٹس ہے وہ آپ نے اس کے تھرو اس کو اکوائر کیا ہوتا ہے. جی میڈم اینا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. سافٹ اسکلز جہاں تک میں سمجھ پا رہی ہوں کہ مطلب جو ہارڈ اسکلز ہیں وہ ہونا کافی نہیں ہے, اس کو کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ اپنے اس میں کرنا ہے, اس کے لیے آپ یو نیڈ سافٹ اسکلز. جیسے فار ایگزامپل ٹائم مینجمنٹ ہے, اور کیسے آپ اپنی چیزیں مینیج کرتے ہیں, کیسے چیزیں لے کر چلتے ہیں. تو آلدو آپ کو جو ہے وہ چیزیں لکھنا آتی ہیں, فار ایگزامپل ہمیں ججمنٹ لکھنا یا LLB کی ڈگری لینا کافی نہیں ہے, اور کورٹ بیٹھنا کافی نہیں ہے, یا قانون آ جانا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے جو اسکلز ہوتے ہیں جو ہم ود دا پیسج آف ٹائم سیکھتے ہیں فار دا اسموتھ رننگ آف آر کورٹ, تو مجھے مطلب ایسا لگتا ہے کہ پیرالل چلتے ہیں دونوں, مطلب سنک میں ہونے چاہیے, صرف ہارڈ اسکل کا ہونا کافی نہیں ہے. جی بالکل بالکل, آپ نے جو ہے نا وہ بالکل بہت اچھی ڈیفینیشن بتائی ہے. جو سافٹ اسکلز ہیں دوز آر آل دوز اسکلز
which are universal skills, جو کہ آپ کے profession کے beyond جا کے they sit at an edge and a boundary away from your professional skill. ایک تو آپ کی professional skill ہے, لیکن اس کو complement کرنے کے لیے ایک holistic 360 degree view develop کرنے کے لیے اور آپ کی horizontal اور vertical growth کے لیے soft skills are very important. hard skills جو ہیں جب آپ over a period of time practice کرتے رہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک sort of mastery achieve کر لیتے ہیں with the passage of time. 15 سال 20 سال کسی آپ نے profession میں گزارے ہوں تو آپ کی جو hard core skills ہیں وہ آپ بیسکلی اس کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کر رہے ہوتے. بیسکلی واٹ یو آر ڈوئنگ از واٹ ایور یو ہیو لرنڈ یو آر پریکٹسنگ. اب ڈاکٹرز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو نیا دور ہے اس کے اندر وہ ایک دفعہ پہلے MBBS کرتے ہیں, پھر اسپیشلائز کرتے ہیں, پھر پریکٹس جب کرتے ہیں تو ان کے لیے پوری دنیا میں اب ڈاکٹرز کے لیے مینڈیٹری ہوتا ہے کہ ہر 2-3 سال بعد انہوں نے کیا نئی میڈیسنز آئی ہیں, کیا میڈیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کون سے ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جس کے اندر نئی ریسرچ آ رہی ہے, وہ ان کے لیے مینڈیٹری ہو گیا ہوا ہے. تو وہ اپنی ہارڈ اسکلس کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر کہ جو آلریڈی اس کا نالج ہے, جو ان کی ٹریننگ ہے, وہ اور ٹریننگس پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو ہارڈ اسکلس کا ایریا جو ہے وہ تو کافی زیادہ اس کے اندر جو ہے امپروومنٹ ہے, لیکن آہستہ آہستہ لیڈرشپ کے پرسپیکٹو سے اور مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے یہ جو ہے اس کو آہستہ آہستہ فیل کیا گیا ہے کہ سافٹ اسکلس کی ایڈیشن از این ایبسولوٹ مسٹ. ایک ڈاکٹر بہت اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, ایک بہت اچھا وکیل ہو سکتا ہے, ایک بہت اچھا جج ہو سکتا ہے, لیکن سافٹ اسکلس کے ساتھ اگر وہ اپنے پروفیشن کو کمپلیمنٹ نہیں کرتا تو جو اس کی ہاریزونٹل گروتھ ہے, ورٹیکل گروتھ تو اس کی اپنے پروفیشن میں چلتی رہے گی, بیکاز وہ پروموٹ بھی ہوگا اور وہ جا کے سینئر پوزیشنز پہ بھی چلا جائے گا. لیکن آپ کو بھی جس طرح پتہ ہے, آپ کے آئی ایم شیور کہ جوڈیشری میں بھی ہوتا ہوگا کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اس طرح کے جو سیشن ججز ہوتے ہیں, جب وہ اپنے 3-4 ڈسٹرکٹ میں سیشن جج کا وہ کام کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ جا کے رجسٹرار ہائی کورٹ لگ جاتے ہیں. وہاں پر رجسٹرار کا کام جو ہے وہ کورٹ کے کام سے مختلف ہوتا ہے, وہ ایک مینجمنٹ کی ڈومین میں چلا جاتا ہے, ایڈمنسٹریشن کی ڈومین میں چلا جاتا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کے کچھ لوگ جو ہے ایڈمن سائڈ پہ کچھ فائنینس میں بھی چلے جاتے ہوں گے, اور آپ نے بجٹس اور پھر ایکسپینڈیچرز اور جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے وہ, تو یہ ساری ایسی سافٹ اسکلز ہیں جو کہ انجینئر کے لیے بھی ضروری ہے, ڈاکٹر کے لیے بھی ضروری ہیں, کسی ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس کے اندر جس طرح جب ہم نے جس طرح کمیونیکیشن اسکلز کیا تھا, دیٹ از اے سافٹ اسکل. تو سافٹ اسکل از سم تھنگ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یو کین کیپ آن ایڈنگ ٹو the number of soft skills that you have, اور اس سے ہوتا یہ کہ جو آپ کا اوور آل پروفیشنل آؤٹ لک ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. اب ہم اس میں جو فردر ڈسٹنکشن کرتے ہیں وہ یہ کہ ہارڈ اسکلز آر لرنڈ ابیلٹیز اکوائرڈ اینڈ انہانسڈ تھرو. سب سے پہلے تو ہم ہارڈ اسکلز ٹریننگ سے سیکھتے ہیں, پھر ہم پریکٹس سے سیکھتے ہیں, پھر ہم ریپیٹیشن سے سیکھتے ہیں. جب ہم بار بار وہی دفعات دیکھتے ہیں, وہی لا اپلائی ہو رہا ہوتا ہے, وہی ججمنٹس ہم دے رہے ہوتے ہیں, وہی ایک پوائنٹ اس طرح کا آتا ہے آپ کے کریئر میں جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس تو میں نے پہلے بھی تھوڑی بہت ڈیٹیلس کے مائنر ڈفرینسز کے ساتھ یہ کیس تو پہلے بھی میرے پاس اس طرح کا ایک پریزنٹ ہوا تھا. تو اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے پاس جو ڈفرینٹ چیزیں جب ریپیٹیشن آپ کرتے ہیں, اسی لیے جب کسی بھی پروفیشن میں جو ہے ایکسپیرینس جب کوئی بندہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ عام طور پہ جب کسی کو انوائٹ کرتے ہوں گے یا جو لوگ آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے آتے ہوں گے تو آپ کو وہ انٹروڈیوس کراتے ہوں گے کہ جی ان کا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے. جو چیز ان کو جو ہے باقی سارے لوگوں سے مختلف بناتی ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور لائر بھی اچھا ہو لیکن اس کا 5 سال کا تجربہ ہو. جو آپ کے پاس لائر وہ ان کو لے کے آئے ہوں ٹریننگ کے لیے, وہ کہیں گے جن کا 40 سال کا تجربہ ہے. سو وی لرن ا لاٹ آف دا ہارڈ اسکل تھرو ریپیٹیشن ایز ویل. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں اگر ڈاکٹرز ہیں, کوئی سرجن ہے, تو اب اگر ایک سرجن ہے اس نے 5 آپریشن کیے ہوئے ہیں, آپ جب جاتے ہیں تو آپ جا کے یو آلویز لک فار ویری سینئر سرجن کہ آپ کو کہے کہ جی وہ کہے کہ جنہوں نے ہزاروں آپریشن کیے اور ان کے اتنے پیشنٹس آئے. So through repetition we learn our hard skills. It is also through education, جو ہماری پروفیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں ہم اپنے پھر پروفیشنل سائٹس پہ پروموشنل کورسز کرتے ہیں یا ٹریننگ کورسز کرتے ہیں, تو وہ تھرو ایجوکیشن بھی ہم اپنے ہارڈ اسکل کو انہانس کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایکسپیرینس از آلسو ون تھنگ. ایک تو چیز ہم ریپیٹیشن سے سیکھتے ہیں, دوسری چیز کیونکہ ایکسپیرینس از اے ویری ہولسٹک ٹرم. ایکسپیرینس کے اندر ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں, اس کے اندر آپ کے چیلنجز آ جاتے ہیں, سیٹ بیکس آ جاتے ہیں, آپ کے highs and lows آ جاتی ہے. تو experience is something which teaches you resilience and how to be a balanced person. تو اس لیے experience جو ہے وہ بھی آپ hard skill جو ہے experience کے through بھی learn کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, hard skills کی یہ جو چیز اس کو مختلف بناتی ہے soft skills سے, وہ یہ کہ اس کو آپ demonstrate کر سکتے ہیں اور quantify کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اگر آپ کسی کو پلمبر کو بلاتے ہیں یا کسی الیکٹریشین کو گھر پہ بلاتے ہیں, اس کی ایک ہارڈ اسکل ہے. ایک الیکٹریشین ہے, وہ آ کے وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا آپ کا فریج ٹھیک کر دوں گا یا میں آپ کا اے سی ٹھیک کر دوں گا. تو آپ اس کو ہارڈ اسکل کو ڈیمونسٹریٹ کیا جا سکتا ہے. آپ اس کو کہیں گے کہ جی میرے سامنے تم فریج ٹھیک کر کے دکھاؤ یا میرے سامنے اے سی ٹھیک کر کے دکھاؤ.
تو ہارڈ اسکل جو ہوتی ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو میجر بھی کیا جا سکتا ہے. کوانٹیفائبل کا مطلب یہ کہ اس کو میجر آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ پرفارمنس کو میجر نہیں کر پائیں گے آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایک ایوریج لیول کا الیکٹریشین ہے, یا یہ گڈ لیول کا الیکٹریشین ہے, یا یہ ایک ایڈوانس لیول کا الیکٹریشین ہے جس کو آپ جو ہے ڈیلیکیٹ مشینری بھی دے سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہماری ہارڈ اسکلز ہوتی ہیں اس کو آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی اس کا اتنے سال کا تجربہ ہے, اس نے اس والے چیز ایریا کے اندر اسپیشلائز کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر میں فیملی کورٹس کی بات کروں تو کچھ لوگوں کا اتنا تجربہ اس میں ہو گیا ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی بھی کیس آئے تو آپ کہیں گے کہ جی وہ فلانے جج صاحب ہیں, جج صاحب ہیں, تو آپ وہ اتنے سینئر ہو گئے ہیں, ان کا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا, انہوں نے اس طرح کے ہزاروں کیس دیکھے ہیں, تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, تو آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی ان کا اتنے سال کا تجربہ ہے, انہوں نے اتنے ہزار کیسز ڈیل کیے ہوئے ہیں, تو اس کو آپ میجر کر سکتے ہیں. Individuals who possess hard skills can be tested. جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی تم مجھے کر کے دکھاؤ, اور پھر اس کے بعد on a level of scale of 10 آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ جی یہ 8 out of 10 ہے, یہ 5 out of 10 ہے. آپ ڈاکٹرز کی بھی مثال لے لیں. اب ہم لوگوں نے جب اگر ڈاکٹرز کے پاس اسپیشلسٹ کے پاس خود جانا ہو, آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں, آپ ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں, تو ڈینٹسٹ سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے. یو آلویز لک فار سم ون ہو از سینئر, who is experienced, who has a lot of patients telling you کہ جی وہ بڑا اچھا کرتا ہے, اس کا فیڈ بیک بڑا اچھا ہے, تو وہ اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہارڈ اسکل جاب اسپیسیفک ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو لا بھی تھوڑا سا آتا ہوگا, اس کو تھوڑی سی سائنس بھی آتی ہوگی, اس کو تھوڑا سا پلمبر کا کام بھی آتا ہوگا. ہارڈ اسکل جو ہوتا ہے وہ جس پروفیشن میں ہوتا ہے وہ جاب اسپیسیفک ہوتا ہے. whereas on the other side of the soft skills اس میں ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم نے ہارڈ اسکلس کو دیکھ لیا کہ ان کو ہم ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں, کوانٹیفائی کر سکتے ہیں, سافٹ اسکلز جو ہیں آر نون ایز کامن اسکلز اور کور اسکلز, اینڈ دے آر اے کمبینیشن آف پیپل اسکلز. پیپل اسکلز کیا ہوتی ہیں؟ دس از اے ویری نیو ٹرم ان دی ارینا آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. پیپل اسکلز کیا ہوتی ہیں؟ You can just make any guess because I know this is sort of a new term. Aapko, otherwise you are familiar with the concept. It's just the term that is new for you. Communicate with them and how to handle them, tackle them. People skills جو ہیں یہ ایک نئی ڈومین ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ سافٹ اسکلس کے سیکٹر میں. اور پیپل اسکلس جو ہے جس کو ہم عام طور پہ اپنے وزڈم میں بھی کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا بندہ جو ہے وہ بڑا مردم شناس ہے, وہ بندے کو دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ اس بندے کا مزاج کیسا ہوگا, اس سے بات کس طریقے سے کرنی ہے. ہمارا پروفیشن کیونکہ بہت زیادہ پبلک ڈیلنگ کا ہے, جوڈیشری کا بھی, پولیس آفیسرس کا بھی, تو ہم تو اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہماری پیپل اسکلس ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ہم بندے کو دیکھ کے یا خاتون کو دیکھ کے یا بچے کو دیکھ کے ہم عام طور پہ اندازہ کر لیتے ہیں. اور یہ پیپل اسکلس سب لوگوں کی فلیکسیبل نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ڈاکٹرز کے پاس چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, آپ بچوں کو لے کے جائیں, بچے عام طور پہ کیونکہ وہ اپنی فیلنگ کو زیادہ جلدی وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں رادر دین ورڈس کے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چائلڈ اسپیشلسٹ ایسے ہوتے ہیں, آپ بچوں کے کو ان کے پاس لے کے جائیں تو بچے ان سے ڈر جاتے ہیں. ان کا جو بچوں سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جس طریقے سے وہ بڑوں سے ایڈلٹ پیشنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دوبارہ ان کے پاس بچوں کو نہیں لے کے جاتے. کچھ چائلڈ اسپیشلسٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شاید میڈیسن بھی وہی دے رہے ہو, شاید وہ پریکٹس بھی وہی کر رہے ہو جو باقی ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا ایک خاص جو ہے نا اسکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا. وہ بچوں کو پہلے جو ہے وہ ایک فیملیئر کرتے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں, اور پھر بچے بڑے خوشی سے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح آپ پیپل اسکلز میں دیکھیں کہ جو ہمارے پاس عام طور پہ کرمنل جسٹس سسٹم میں پولیس کی اگین اس سے ایگزامپل دوں گی کہ پولیس کے ساتھ سب سے زیادہ جو پبلک کو شکایت ہوتی ہے وہ شاید شکایت اتنی زیادہ کمپلینٹ کے ریزولوشن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ نہیں ہوتی جتنی پولیس کے بیہیویئر سے ہوتی ہے. تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے کہ جو پولیس کی پیپل اسکلز ہے نا وہ بہت کمزور ہے. پولیس کیونکہ بہت زیادہ کام کرمنل کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے, اور بار بار جو ہے وہ لا انفورس کرنے کا ہے. تو یہ لا انفورسمنٹ کی جو عام طور پہ ممبرز ہوتے ہیں ان کے اندر سختی آ جاتی ہے, ان کے لہجے میں بھی سختی ہوتی ہے, اور وہ جب بات کرتے ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کمپلیننٹ سے بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی کرمنل نہیں ہے. جب کسی ہم نارمل سٹیزن سے بات کریں جو کوئی بھی کسی کوئری کے لیے تھانے آیا ہے تو وہ جو ہے وہ کوئی کرمنل نہیں ہے, لیکن وہ پولیس کا طریقہ کار بن جاتا ہے کہ وہ ایک جنرل بیہیویئر ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے ایک طریقے سے بات کرنی ہے, which shows that professionally probably you are a good investigator, probably professionally you are a very good police officer, لیکن آپ کی پیپل اسکلز بہت کمزور ہے. لوگ اسی لیے تھانے جانے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی ہمیں چاہے ہم کوئی شکایت لے کے جا رہے ہیں, چاہے ہم کسی سوال جواب کے لیے جا رہے ہیں, چاہے ہمارے کوئی چھوٹا سا کنسرن ہے, لیکن جب ہم جائیں گے تو موسٹ پرابلی ہمارے ساتھ مس بہیو کریں گے. تو پیپل اسکلس کو اس لیے پوری دنیا میں یہ آہستہ آہستہ اس کو فیل کیا گیا ہے. اسی طرح سے میڈیکو لیگل جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی ایک عام شکایت آتی ہے, آئی ول جسٹ گیو ایگزامپل فرام CJS,
کہ جو میڈیکل لیگل کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کیونکہ انہوں نے اتنی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہوتی ہیں, انہوں نے اتنے پوسٹ مارٹم کر لیے ہوتے ہیں, انہوں نے اتنے زیادہ انجریز دیکھی ہوتی ہیں کہ وہ بھی ایک لیول پہ آ کے انسینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو یو نو a lot of complainants approaching the CJS, they usually complain کہ جو ہمارے پاس جو CJS سے ہماری مین کمپلین یہ نہیں ہے کہ جی ہماری ڈکیتی ہوگی تو ہماری ریکوری نہیں ہوئی, یا چور تھا وہ پکڑا نہیں گیا, یا ہماری گاڑی چوری ہوئی تھی تو وہ بازیاب نہیں ہوئی. ہمارا اصل مسئلہ یہ کہ جب ہم گئے تو وہاں پر ہماری سیکنڈری وکٹمائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, جب ہم لیڈرشپ کی بات کریں اور خاص طور پہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ویمن لیڈرز, تو جہاں ویمن لیڈرز کے لیے ہارڈ اسکلس کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے اپنے پروفیشن کے لیے اور آؤٹ لک کے لیے, اسی طرح پیپل اسکلس بھی ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. A few days back when we were talking about communication skills, تو یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ کرمنل جسٹس میں آتے ہیں اس میں جب ان کا فیمیل جو ہے وہ آفیسرس کے ساتھ, فیمیل ججز کے ساتھ جہاں جہاں پہ بھی انٹریکشن ہوتا ہے, تو ان کی شکایت مس بیہیویئر کی نہیں آتی ہے, بیکاز women because of their nature they are usually soft spoken and then they are accommodating, اور وہ good listeners بھی ہوتی ہیں. لیکن لوگوں کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی انہوں نے ہماری بات بھی سنی, انہوں نے ہمارا, لیکن ہمیں ایسے لگتا تھا کہ that she is not confident enough or probably not sure of herself or probably she was not understanding us at a level where you know we thought کہ ہماری جو complaint ہے اس طرح سے handle ہونی چاہیے تھی. تو یہ جو people skills ہیں یہ آپ کو acquire کرنی پڑتی ہیں. جس طرح اگین آئی ووڈ گیو یو دی ایگزامپل, آپ لوگ بھی پروبیبلی سندھ میں تو آپ کو اتنا ایشو شاید ایک لینگویج کے حساب سے آتا ہو کہ وین یو آر سرونگ ان سندھ تو آپ کو اپنی سندھی جو لینگویج ہے, جو لوکل ڈائلیکٹ ہے, شاید آپ کو اس میں بات, کیونکہ آپ کے پاس ایسا کمپلینٹ آئے گا جس کو اردو نہیں آتی ہوگی, انگریزی نہیں آتی ہوگی, وہ لوکل آپ کے ریجنل لینگویج میں بات کرے گا. ہمارے لیے اسی طرح سے ہوتا ہے, ہم جس پروونس پہ جا کے سرو کرتے ہیں تو ہم ایک حد تک جو ہے وہاں پر وہ اپنے لیول کے اوپر, اپنی ایجوکیشن کے لیول پہ ہم کمپلینٹ کو سن سکتے ہیں. اس کے بعد اٹ از ایبسولوٹلی نیسیسری فار اس ٹو لرن دا لینگویج, ٹو لرن دا پیپل اسکلز. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے جو اوور آل آؤٹ لک ایز اے لیڈر ہے, لوگ ہمیں کہیں پر بھی جو ہے وہ لیڈر پھر ماننے کو, ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے تو نہ کہیں, بٹ دے تھنک کہ یہ بندہ ہمارے کلچر سے اتنا ڈسکنیکٹڈ ہے, یہ ہمارے ویلیوز کو نہیں سمجھتا, یہ ہمارے ٹریڈیشن کو نہیں سمجھتا. ایون صرف میں آپ کو پنجاب کی ایگزامپل دوں تو پنجاب کا جو ساؤتھ پنجاب کا کلچر ہے وہ سینٹرل پنجاب سے فرق ہے, اور جو سینٹرل پنجاب کا کلچر ہے وہ نارتھ پنجاب سے فرق ہے. So if you are not cognizant of the people's mindset, their traditions, their values, the thing that they get offended at easily, تو یہ آپ کی ساری people skills جو ہیں وہ leadership کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں. اگر آپ جا کے ان کے cultural beliefs کو اور ان کے traditions کو جا کے آپ بے شک unintentionally بعض اوقات آپ اپنے gestures سے, بعض اوقات آپ اپنے لباس سے آپ ان کو کسی جگہ پر اگر offend کر دیتے ہیں, تو وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو وی ڈو ناٹ تھنک دیٹ دس کین بی آر لیڈر, بیکاز یہ ہم تو اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. سو پیپل اسکلز اینڈ اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو فیمیل لیڈرز, اٹ از ایبسولوٹلی اسینشیل کہ آپ کو ان کے جس جگہ پر بھی آپ جائیں سرو کرنے کے لیے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس علاقے کے تہوار کون سے ہیں, وہاں کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے, لوگوں کے عام طور پہ جو ان کے ڈیلیکیٹ پوائنٹس ہیں, جو ان کے سینسٹیو پوائنٹس ہیں وہ کون سے ہیں. جو خواتین وہاں پہ ہیں وہ عام طور پہ لبرل سیٹ اپ ہے یا کنزرویٹو سیٹ اپ ہے, جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں یا اربن سیٹ اپ کی طرح وہ تھوڑے سے اوپن مائنڈیڈ ہیں. تو یہ اس سے آپ کی پیپل اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. اسی طرح سوشل اسکلز ہیں, سوشل اسکلز بھی آپ کی سافٹ اسکلز میں آتی ہیں, اور پیپل اسکلز اور سوشل اسکلز زیادہ تر اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو جب تک سوسائٹی کا پتہ نہیں ہوگا, فار ایگزامپل اگر آپ حیدرآباد میں جس طرح کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی کو, بیکاز حیدرآباد از اے کمپیریٹیولی بگر سٹی, اس میں کینٹ ایریا بھی ہے, وہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, ہیلتھ کی فیسلٹی بھی ہیں, بٹ اف یو کمپیئر اٹ ود یو نو یور بارڈر ایریا, آپ کسی اس کے اوپر چلے جائیں, آپ کے انٹیریئر سندھ میں ہے, شداد کوٹ ہو گیا, آپ کے جو باقی اور آگے انٹیریئر سندھ کے جو جتنے ڈسٹرکٹس ہیں, آئی ایم شیور کہ وہ وہاں کے جو لوگوں کا اوور آل آؤٹ لک ہوگا, ان کا مزاج, ان کا رہن سہن, ان کا لباس ہوگا, ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا, وہ اس کا جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. سو whenever you go, you must always remember that you are the one going there as an outsider. تو جو فیمیل لیڈرز ہوتی ہیں ان کو یہ کافی بڑا چیلنج آتا ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ عام طور پہ ان کو جسٹ بیکاز آف دیئر جینڈر انہوں نے بہت زیادہ ٹریول نہیں کیا ہوتا, ان کو مختلف جگہوں پر صرف اپنے پوسٹنگس کی وجہ سے وہ پہلی دفعہ جا کے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. آئی ایم شیور کہ یہ چیلنج مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں جا کے کچھ دن سیٹل ڈاؤن اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں کے لوگوں کا کیا مزاج ہے, وہ کس چیز کو پسند کرتے ناپسند کرتے ہیں, اپنے جو لیڈرشپ رول میں جو لوگ ہیں ان کو وہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, کیسا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کمیونیکیشن اسکلز وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ, اٹس اے سافٹ اسکل. کیریکٹر یا پرسنالٹی ٹریٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سافٹ اسکلز ہوتے ہیں.
کیریکٹر ایک ایسی چیز ہے اور آپ کی پرسنالٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ چاہیں تو پوری زندگی ایوالو ہوتی رہتی ہے. اگر آپ سمجھیں کہ جی میری ایک فکس پرسنالٹی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گرو, تو وہ دیٹ از کمپلیٹلی یور اون ڈیسیژن. لیکن جو آپ کا کیریکٹر اور پرسنالٹی ہے دیٹ از سم تھنگ, اگر دیر از آلویز اے پاسبلٹی کہ ایک اچھا انسان ہے لیکن وہ اپنی اچھائی میں ہمیشہ اضافہ کر سکتا ہے. اسی طرح ایک عقل مند انسان ہے وہ ہمیشہ اپنی عقل مندی میں اضافہ کر سکتا ہے. تو جو سافٹ اسکلز ہیں ان کو جتنا آپ چاہیں آپ ان کو گروتھ سے ان کو آپ اسکائی از دا لمٹ آپ ان کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اسی طرح ایٹیٹیوڈز بھی سافٹ اسکلز میں آتے ہیں, مائنڈ سیٹس, سوشل انٹیلیجنس. سوشل انٹیلیجنس وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ پیپل اسکلز کے. یہ سوشل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ جب آپ ایک جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کا جو رہن سہن ہے اس کا آپ احترام کریں. فار ایگزامپل اف یو آر پوسٹڈ ان این ایریا جہاں پر مائنورٹیز بہت زیادہ آپ کے انڈر جو ہے ان کے یا چرچز ہیں یا ان کے ٹیمپلز ہیں, تو جب آپ جائیں گے تو یہ آپ کی سوشل انٹیلیجنس ہے کہ اگر آپ کسی مسلمانوں کے تہوار پہ جا کر شامل ہوتے ہیں یا ان کو انکریج کرتے ہیں تو اٹ از یور سوشل انٹیلیجنس کہ پھر آپ وہاں پر اگر ہندوؤں کے کوئی تہوار ہے اور وہاں پر ان کی کوئی امپورٹنٹ ریلیجس اوکیزن آ رہے ہیں یا ان کے کوئی سوشل ایونٹس آ رہے ہیں تو آپ ان میں جائیں, ان میں شرکت کریں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب کرسمس کا تہوار آتا ہے تو پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کیونکہ ہمارے لیے کمیونٹی ہم اپنے جب اوتھ لیتے ہیں اپنی سروس کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ابو جینڈر ریلیجن اور ریس کے ہم جو ہے وہ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے سوشل انٹیلیجنس ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے جو مختلف اگر آپ سیکٹیرین لحاظ سے ڈویژن دیکھیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگر آپ کسی اہل سنت کی مسجد میں جا رہے ہیں پھر اہل حدیث کی اور بریلوی مسجد میں, اور تو آپ کا پھر سب کے ساتھ آپ کا سنی اور اہل تشیع اور سب کے ساتھ اچھا رابطہ ہونا چاہیے. اور سب آپ کی سوشل انٹیلیجنس کی ڈیمانڈ ہے کہ یو شوڈ بی ایٹ گڈ ٹرمز with all the community that you are serving. پھر یہ کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے. ایموشنل انٹیلیجنس از آلسو سافٹ اسکل. آگے ہم تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ بھی کریں گے. دس از اباؤٹ ہاؤ ٹو see and gauge the intelligence of another person in terms of their emotions. آپ موقع محل کے حساب سے اور حالات کے حساب سے ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک کوئی موب اکٹھا ہو گیا, کوئی کراؤڈ ہے, I have seen this in courts کہ بعض اوقات کوئی کیس پریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لائرز وہاں پر کہتے ہیں کہ جی ہم ہڑتال پہ جا رہے ہیں, کوئی اس کے اندر اس طرح کی چیز انوالو ہوتی ہے, تو اس کے اندر آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بہت میٹر کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن کے اوپر جائیں, تو ریئیکشن سے بہتر ہے کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے اس پہ سوچیں کہ میرا اس کے اوپر ایموشنل انٹیلیجنس کی کیا ڈیمانڈ ہے, کہ اگر دوسری طرف سے غصہ ہے یا کسی چیز کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے. سو یہ جتنے ہم ڈومین سافٹ اسکلز میں دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے پوری دنیا میں سبجیکٹس کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں, ان کے ٹرینرز ہوتے ہیں اور لیڈرشپ کے اندر یہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے. اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بندے کو کہیں کسی جگہ پر ایمبیسڈر نہیں لگایا جا سکتا, کسی سینسٹیو پوزیشن پہ نہیں بٹھایا جا سکتا, کیونکہ جب تک اس کے پاس یہ سافٹ اسکلز نہیں ہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا ہر پروفیشن کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑے انفلیکسیبل ہوتے ہیں, بڑے سٹبرن ہوتے ہیں, وہ اپنا ورٹیکل تو ترقی کرتے ہیں, اس کے اندر عام طور پہ ترقی سے تو ان کو کوئی نہیں روکتا, لیکن ان کو سینسٹیو جگہوں پر نہیں لگایا جاتا, سینسٹیو سینٹیمنٹس والے جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ انگیج نہیں کیا جاتا, اور عام طور پہ اوائڈ کیا جاتا ہے کہ جی کیونکہ یہ بندہ بہت سٹبرن ہے, بہت انفلیکسیبل ہے, تو اس کو ہم سینسٹیو جگہوں پر نہیں پوسٹ کریں گے. اچھا اب دس از فار مائی اون لرننگ کہ آپ مجھے بتائیے کہ ججز کے لیے واٹ از دس انڈرسٹوڈ تھنگ کہ ان کی ہارڈ اسکلز کون سی ہیں کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ تو ہر جج کو پتہ ہی ہونا چاہیے, اور کون سی ایسی ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سافٹ اسکلز ہیں جو ان کے لیے دے کین کم ان ہینڈی اینڈ دے کین بی یوزفل فار دا ججز. جی میم, ہارڈ اسکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لا کا پتہ ہونا چاہیے, پروسیجر کا پتہ ہونا چاہیے, یہ ہارڈ اسکل میں فال کرتا ہے. اور جہاں تک سافٹ اسکلز کی بات ہے تو ہمارے پاس ہر قسم کے لائرس آتے ہیں, ہر قسم کی کمیونٹی آتی ہے, ہر قسم کے بندے آتے ہیں, ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, تو ان کو ڈیل کرنا یہ سافٹ اسکل میں فال کرتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے سافٹ اسکل کی کوئی ٹریننگ کروائی جائے تو پیپل اسکلز جو آپ نے کیا اور وہ جو سوشل انٹیلیجنس ہے اور سوشل اسکل جو ہے وہ زیادہ پڑھائی جانی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے. میرے خیال سے ہارڈ اسکلز کی ہماری ٹریننگ ہوتی رہتی ہے اور سافٹ اسکلز کی ٹریننگ کی ہمیں زیادہ اس سے کوٹ بہتر چلا سکتے ہیں اور ڈیلنگ. جی بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو. جی میڈم اینا آپ بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہارڈ اسکلز میں تو سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہہ لیں. میں اچھا مجھے نا گل محمد صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے.
میرے سر خیال میں آپ وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے. سر آپ اگر چیٹ میں لکھ دیں نہیں کیونکہ آواز. ہاں میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. تھینک یو میم. جی جی تھینک یو. جی میڈم اینا پلیز بتائیے. میڈم جہاں تک ہارڈ اسکلس کا تعلق ہے تو آئی تھنک ججمنٹ رائٹنگ اس میں لے لیں, اپریسیشن آف ایویڈنس لے لیں. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مطلب لرن کرنی ہوتی ہیں. اور وین اٹ کمس ٹو سافٹ اسکلس تو مجھے جو سب سے زیادہ فیل ہوتا ہے کہ جو ہماری کورس میں جس کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں سب اگری بھی کریں گے کہ جو ہمارا بیہیویئر ہے کورٹس کا اور اسٹاف کا, اور ود ڈیو ریسپیکٹ کچھ جج صاحبان کا بھی, جو اکیوزڈ آتے ہیں ہمارے یہاں مجرم اور ملزم کا بیچ میں نا ایک وہ نہیں ہے فرق. وہ جو پورا پولیس سے تھانے سے لے کے ریمانڈ سے لے کے جو کورٹ کا پورا پروسیس ہوتا ہے, اس کو مطلب اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلی ڈیٹ پہ اس کو سزا سنا دیں. وہ اس کے لیے میرے خیال میں کم تزلیق رادر دین جو وہ پروسیجر سے گزرتا ہے کہ اس کو کھڑا رکھتے ہیں کورٹ میں پیچھے اور اس کو بیٹھنے بھی نہیں دیتا. اب تو چیزیں چینج ہو گئی ہیں, ہمارے جج صاحبان بیٹھنے دیتے ہیں, بٹھا دیتے ہیں پیچھے پورا. مطلب وہ لگتا ہے کہ سافٹ اسکلز میں کہ یہ بھی آتا ہے جو پیپل اسکلز جو آپ نے ابھی ریفر کیا, تو اس میں یہ چیز سب سے زیادہ کور ہوگی کہ آپ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے وہاں پہ, جو ریجڈ مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک بندہ آیا تو یقیناً اس نے کچھ کیا ہے, اس کو پہلے سے ہی مطلب ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. بالکل. آئی تھنک یہ دس از اے ویری گڈ ایڈیشن اینڈ ویری گڈ پوائنٹ, بیکاز دیز تھنگز یوزلی ہم ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اور عام طور پہ جو سارا امیج بن رہا ہوتا ہے سی جے ایس کا وہ ان چھوٹی چیزوں سے بن رہا ہوتا ہے. نو بڈی از ریئلی بادرڈ, کسی کو نہیں اتنی پرواہ ہوتی کہ جی کتنے لوگ کنوکٹ ہو گئے, کتنے لوگ, سوائے اس کے کہ جو اس کے اندر کمپلیننٹ پارٹی ہوتی ہے. بٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ جو مائنر چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر کورٹ میں سب لوگ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو اسکلز ہیں یہ دے آر ویری امپورٹنٹ, اور یہ عام طور پہ سافٹ اسکلس کی ڈومین میں جو ہے وہ اگنور ہو رہی ہوتی ہیں. میڈم عظمیٰ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ٹریننگس تو ہمیں ہمیشہ جو ہارڈ اسکلس ہیں اس پہ ہوتی ہیں, اور ہماری سلیکشنس ہوتی ہیں کیونکہ ہم ان میں کافی آگے جیسے لا کرتے ہیں تو یہ چیزیں پڑھتے آتے ہیں, قانون جو ہے یا لا کی سبجیکٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں. سافٹ اسکل کی ہمارے یہاں کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی, نہ ہی ہمارے یہاں لوگوں میں اتنے بیہیویئر جو ان کا ہوتا ہے وہ کوئی موسٹلی جو اسٹاف ہے ان کا, جیسے اب میڈم اینا نے کہا ہے کہ ان میں موسٹلی جو بیہیویئر ہوتا ہے یہ کوئی جج نہیں جا کے ان کو کرے گا کہ آپ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کریں اور اس طرح, کیونکہ دس ول بی سیمز کہ آپ کوئی امپارشل نہیں ہے کیونکہ جج وہ کہہ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, جو کہ ہمارے اسٹاف کی بالکل بھی ٹریننگ نہیں ہوتی. ان کو تو اگر کسی چیز کے لیے سپوز اسٹینو اپوائنٹ کیا گیا ہے تو اس کو تو شارٹ ہینڈ رائٹنگ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کرتے ہیں. تو اور دوسری یہ جو مین ایلیمنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ انیفیشنسی بھی ہے اسٹاف میں. دوسری یہ ہے کہ موسٹلی جو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے, اگر اس کو گروم کرنا ہے تو وہ ہے آپ کی کرپشن, اس کو روکیں. اور وہ آپ کے جیسے نا ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی ہمارے میجسٹریٹ بیٹھ کے ڈنڈا اٹھائے گا, یا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ بڑے جو ججز ہیں یا بڑی کورٹیں ہیں, اوپر سے جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک وہ نیچے کی لیول پہ وہ ریڈریس نہیں ہو سکتا. تو یہ وہی ہوتا ہے کہ میں نے مجھے بھی, کیونکہ ہم پریکٹس بھی کر چکے ہیں, تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں, چاہے وہ اسٹاف والے, وہ یہ نہ اس طرح کہ آپ چائے پی لیجیے گا اس طرح, تو ہمارا کام پہلے ہو جاتا تھا, ہمیں بیہیویئر بھی بڑا اچھا ان کا ملتا تھا, سلوک بہت اچھا ہوتا تھا. یہ میں اپنی پریکٹس کی بات کر رہی ہوں. مگر جب کوئی ایسے ہم جا کے کہتے کہ بھائی ہمیں یہ کام کروانا ہے, اور تو ہمیں ٹہلایا جاتا تھا کہ بھائی آپ کل آ جائیں, آپ دیر سے آ جائیں, اس طرح مجھے تھوڑا ٹائم, مطلب دس از دی ٹریڈیشنس. اور یہ وہیں تقریباً 90% یہ لوگوں میں ہے. تو مین چیز یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ٹریننگس تو ہوتی رہتی ہیں, وہ لوگوں میں انویسٹ بھی کیا جاتا ہے, مگر اس کا اتنا آؤٹ پٹ نہیں آتا. وہ اس لیے نہیں آتا کہ ان چیزوں کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس بھی ہونی چاہیے اس پہ. بالکل بالکل ٹوٹلی اگریڈ. تھینک یو میڈم عظمیٰ. اب ہم نیکسٹ پہ چلیں گے. اچھا, جو لیڈرشپ ان جوڈیشری ہے, آپ کا ہر پروفیشن کے لحاظ سے لیڈرشپ کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ اس پروفیشن کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ابھی تک جو ہم نے جتنا سفر طے کیا ہے لیڈرشپ کی ڈیفینیشن میں, اس کی ڈومینز میں, تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ڈفرینٹ رولز آپ کو پلے کرنے پڑتے ہیں وائل یو آر اے جج, اور آپ نے مختلف جگہ پہ پوسٹنگس کے دوران بھی, اور جس طرح سے ایڈمن کے رولز ہیں, اور جو ہے جس وقت آپ کورٹس میں جا کے ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹ پہ چلے جاتے ہیں, تو آپ کے لیے
جوڈیشری کے اندر ٹو بی اے لیڈر اٹ از ایبسلیوٹلی نیسسری دیٹ یو ہیو دیز اسکلز وچ آر آل سافٹ اسکلز. کہ آپ ہارڈ اسکلز تو جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ آپ کو ٹریننگ پہلے بہت اس کے اندر پاسبل نہیں ہے جج کے لیے کہ وہ کورٹ میں بیٹھا ہو اور اس کو اپنا کام نہ پتا ہو. وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب اس نے ڈیلی اتنے جو ہے وہ کیسز کو سننا ہے, اس میں ججمنٹ دینی ہے, تو وہ اس کے اندر کوئی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو وہ کام اس لیے سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ڈیلی اس کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. سو ا لاٹ آف ریپیٹیشن از ٹیچنگ یو یور ہارڈ اسکل. لیکن جو سافٹ کے اندر اس کے اندر کمیونیکیشن, ٹیم بلڈنگ, پرابلم سالونگ, کانفلکٹ ریزولوشن, ڈیسیژن میکنگ, پبلک اسپیکنگ, اینالیٹیکل اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, ٹائم مینجمنٹ, ایک میڈم اینا نے کہا تھا, فلیکسیبلٹی, پرسنل اسکلس, یہ ساری جو ہیں یہ جب مل کے اس میں سے یہ موسٹلی عام طور پہ لیڈر کسی بھی جب ادارے میں کوئی ہوتا ہے تو اس کے اندر عام طور پہ یہ ساری اسکلز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن میں 6 آؤٹ آف 10 ہو, ٹیم بلڈنگ میں وہ 4 آؤٹ آف 10 ہو, پرابلم سالونگ میں وہ 4 آؤٹ آف 10 ہو, لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ وہ اس میں سے کسی میں 0 ہوگا. آپ اپنے بھی اس کے اندر اپنے انوائرمنٹ میں آبزرو کریں کہ جو آپ کے کوئی اچھے سینئر جو کالیگز ہوں گے یا جن کو آپ لیڈرشپ رولز میں دیکھ رہے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہارڈ کور اسکل کے علاوہ جو ان کا لا کا بیک گراؤنڈ اور لیگل ان کی جو اسکل ہے اس کے علاوہ ان کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی, چاہے کم ہو لیکن یہ ساری خصوصیات ان کے اندر موجود ہوں گی. اچھا, امپیکٹفل لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے لیڈرشپ کے اندر. اب ہم نے بات کر لی کہ جی لیڈر کے ٹریٹس کیا ہوتے ہیں, اسی طرح پروفیشنل جو لیڈرشپ ہے اس میں کیا کیا آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ہارڈ اسکلس کیا ہوتی ہیں, سافٹ اسکلس کیا ہوتی ہیں. لیکن جو امپیکٹفل لیڈرشپ ہوتی ہے, جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جیسا ہم نے کل نیلسن مینڈیلا کی بات کی تھی, اور اس طرح کے لوگ جو کہ پوری جو ہے نا نیشنز کو لیڈ کرتے ہیں اور ان کو چینج کرتے ہیں, ان کے اندر کچھ اور طرح کے جو ہے نا ٹریٹس ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ہے واز دس سیڈ انسیڈنٹ کہ جو میڈم بلقیس ایدھی شی پاسڈ اوے, تو شی اینڈ ایدھی, ہم نے ایدھی صاحب کی بات کی تھی اس سے پہلے کہ دے اسٹوڈ ایز پلرز آف ہیومینٹی فار دا ہول نیشن. اور پورے قوم میں سے کبھی کسی کو یہ کسی چیریٹی پہ اعتراض نہیں ہوتا تھا جہاں پر ایدھی صاحب کا یا ان کی بیگم صاحبہ کا نام آتا تھا, تو وہ سب کے لیے ایک ٹرسٹ کی بات اور کانفیڈنس کی. تو یہ امپیکٹفل لیڈرشپ ایک ایسی جہاں پر آپ کے پاس نہ تو کوئی پاور پوزیشن ہے, نہ ہی کوئی اتھارٹی ہے, اور نہ ہی آپ کلیم کر رہے ہیں کہ میں لیڈر ہوں. اس کے اندر کچھ اور طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں. اس میں ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی, اور یہ کسی پروفیشنل جو ورکنگ پرسن ہے اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے, آپ نے جوڈیشری میں دیکھا ہوگا, ہم نے اپنے پولیس سروس میں دیکھا ہے, بیوروکریسی میں دیکھا ہے کہ چند ایک بڑے ہی گنے چنے سے افسران ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایز اے ٹاسک جو ہے انبیاء اور اولیاء کا کام ہے, اور اس کے بعد پھر اساتذہ اور والدین یہ کام کرتے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ کیونکہ بہت مشکل ہے, بڑا یہ کام ڈیڈیکیشن مانگتا ہے, یہ آپ کی انرجی مانگتا ہے, یہ آپ کا ٹائم مانگتا ہے. تو اسی لیے اگر آپ لارجر اسکیل پہ دیکھیں تو انبیاء کو یہ کام اللہ تعالیٰ نے سونپا, اور پھر اولیاء نے ان کے کام کو جو ہے اس مشن کو جاری رکھا. اور پرسنل لائف کے اندر, فیملی لائف میں اگر آپ دیکھیں تو اس جو کام کو سر انجام دیتے ہیں والدین اور اساتذہ. لیکن ہمارے جو پروفیشنل ڈومینز ہوتے ہیں اس کے اندر عام طور پہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہوتا. ہیومن ڈیولپمنٹ میں پرسنالٹی کے سارے ٹریٹس آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل, اب اگر میرے دفتر میں ایک آفس بوائے ہے, ٹی بوائے ہے, وہ چائے لے کے آتا ہے مہمانوں کے, تو میرے ایز پرسن کہ میری روٹین میں کام کرتا ہے, تو اگر میں دیکھوں کہ اس نے چائے کی پیالی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رکھی ہے, یا اس نے جو چائے کا چمچ ہے وہ اس نے ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ وہ اس نے پلیٹ میں رکھا ہے اور اس کو پرچ میں رکھنا چاہیے تھا, تو میں اس کو بلا کے یہ سمجھاؤں کہ بیٹا جب آپ نے چائے لے کے آنی ہے تو آپ نے ٹرے ایسے رکھنی ہے, اس طرح سے آپ نے یہاں پر جو ہے آپ نے گلاس رکھنا ہے, گلاس میں پانی صاف ہونا چاہیے, گلاس آپ نے دھو کے لے کے آنا ہے. یہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہر آپ کے ٹیم ممبر کے لیے سیپریٹ ہوتی ہے. آپ کا جب اسٹینوگرافر آتا ہے تو آپ اس کو بلاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت ساری اسپیلنگ مسٹیکس ہیں, اس کی بہت ساری گرامر مسٹیکس ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پلائیں, آپ اس کے تمہیں کس نے اسٹینو رکھی ہے, یہاں کا تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے, یقیناً تم کسی کی سفارش پہ آئے ہوگے, کس سیاستدان نے تمہاری سفارش کی تھی. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اس کو بٹھائیں, آپ اس کو کہیں کہ بیٹا میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ کی جو ڈرافٹنگ ہے, اب آپ کو پتہ بھی ہو بھلے کہ یہ کسی کی سفارش سے آ کے لگا ہوا ہے, لیکن جو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اولیاء اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کبھی دے نیور لوز ہوپ ان ہیومن بینگ, وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان میں پوری صلاحیت موجود ہے کہ یہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے اور یہ بخشا جا سکتا ہے. اسی طرح جو والدین اور اساتذہ ہوتے ہیں وہ بھی بچہ چاہے جتنا مرضی شرارتی ہو, نالائق ہو, ناخلف ہو, نافرمان ہو, وہ اس کو پھر بھی اس کے اندر ان کی امید زندہ رہتی ہے. وہ بچہ, باپ جو ہے 90 سال کا ہو جائے, بچہ 75 سال کا ہو, تب بھی امید کرتا ہے, وہ تب بھی اس کو اچھی بات سکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو ہیومن ڈیولپمنٹ آپ اگر دیکھیں جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں اور ڈیولپڈ ورلڈ میں ایک ہی بہت بڑا ڈفرینس ہے, اور وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے. وہاں پر انسان کی عزت ہے,
انسان کو انسان کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ اگر سویپر بھی ہے وہاں پر جو ان کا کلیننگ اسٹاف بھی آتا ہے, آپ اگر دیکھیں, آپ لوگوں نے ٹریول کیا ہوگا ملکوں میں, وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جس وقت آپ جائیں میکڈونلڈس پہ برگر لینے کے لیے تو اسی لائن میں وہاں پر ان کا سویپر بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ اس کو اسی عزت سے پیش آتے ہیں میکڈونلڈس والے. اور وہاں پر بھی بہت انیکوالٹیز ہیں, وہاں پر بھی بڑے انجسٹسز ہیں, لیکن انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے. جو دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز, ڈینمارک لے لیں, سویڈن لے لیں, وہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو انڈیکس ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے. اور آپ کو ہو سکتا ہے آپ میں سے جن لوگوں کو سی جی ایس میں انٹرسٹ ہو ٹو میک اے کمپیریزن آف یور اون سی جی ایس ود ادر کنٹریز, تو میں کیونکہ کمپیریزن جو کریکشنل فیسلٹیز ہیں ان کا ہمیشہ میں آئی ایم ویری مچ انٹرسٹیڈ ان دیٹ. تو سویڈن اور ناروے اس وقت آپ کے ٹاپ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو سارا سی جے ایس کا کریکشنل فیسلٹی کا سارا نظام بنایا ہی انویژن اس لیے کیا گیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آپ کا کرمنل ہے وہ مین اسٹریم ہو کے آپ کی سوسائٹی کے دھارے میں ایک مفید انسان کے طور پہ اور ایک مفید سٹیزن کے طور پہ دوبارہ شامل ہو سکے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا تو جو میڈم نے جس طرح ابھی بات کی کہ جو ابھی مجرم ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی جرم ثابت نہیں ہوتا ہے, ملزم ہوتا ہے, اس کو ہم مجرم بنا کے اور ہم اس کے اوپر پکا ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ اب تو یہ جیل جا کے اور ایک کرمنل ہی بن کے نکلے گا. تو ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف ہمارے اس سائٹ پہ کریکشنل فیسلٹیز کے لحاظ سے ہمارا ڈیفیشینٹ نہیں ہے. سویڈن میں انہوں نے جو ان کی جیلز کا سسٹم ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک آئی لینڈ لیا ہے, اس آئی لینڈ کے اوپر انہوں نے بہترین گھر بنائے ہیں. ان گھروں کے اندر جتنی آپ فیسلٹیز امیجن کر سکتے ہیں وہ فیسلٹیز دی ہیں. وہاں پر سوئمنگ پولز ہیں, وہاں پر جو کرمنل وہاں سے کنوکٹ ہو کے جاتا ہے آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بھی مل جائیں گی, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. جس وقت ایک بندہ مرڈر میں کنوکٹ ہو کے اس کے اندر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے وہ جرم کیا ہے, جو اس کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو اس آئی لینڈ پہ بھیجتے ہیں. وہاں پر اس سب کو ایک ایک گھر الاٹ ہوتا ہے. اس گھر کے اندر دنیا کی سب فیسلٹیز ہوتی ہیں. نہ تو ان کے اوپر کوئی ٹریکر لگایا جاتا ہے, نہ ہی ان کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں, نہ ہی ان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے. وہ ان کو وہاں پر لے جا کے چھوڑ آتے ہیں. اس کمرے کے اندر وہاں پر اس گھر میں کتابیں موجود ہوتی ہیں, یونیورسٹیز کے بروشورز موجود ہوتے ہیں, اور ان کے پوری گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ کسی ڈگری میں انرول ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو ہے ڈگری میں حکومت اس کے پیسے ادا کرے گی. تو عام طور پہ جب انہوں نے ڈاکیومنٹریز کے اندر وہ دکھایا تو جو بھی کرمنل جاتا ہے اس کے اندر ہارڈلی دیر از اینی ون جو کہ بائی برتھ کرمنل ہوتا ہے. وہ کوئی حالات کی وجہ سے, سوسائٹی کی وجہ سے وہ جاتے ہیں, وہ وہاں پر جا کے 100% لوگ جو ہے یونیورسٹیز میں انرول ہو جاتے ہیں. 100% کوئی ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے, کوئی لائر بن کے نکلتا ہے, اور اس کے بعد وہ جا کر وہ سارے کے سارے دے آر مین اسٹریم بیک ایز اے ہیومن انڈیکس انٹو دا سوسائٹی. جی میڈم ہے نا. میڈم میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں کہ آپ جی ویسے کہہ رہی ہیں کہ مطلب پیپل اسکلز ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے, ٹرین ہونا چاہیے. اب میں جہاں دیکھتی ہوں کہ جیسے جو ہمارا JJSO ہے وہ تو ایک ڈیولپڈ لا ہے, پورا قانون بنا ہوا ہے, لیجسلیشن ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کو جوینائلز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. وہ ہونے کے باوجود بھی نہ ہی ہمارے تھانوں میں نہ ہماری کورٹ میں ان کے ٹرائلز تک سیپریٹ نہیں ہوتے, اور وہ پوری اسی طریقے سے نہیں, ہم مطلب تو جبکہ میڈم دیکھیں ہم تو ان کو جب اگر کسی جگہ پر جوینائلز آ جاتے ہیں بعض اوقات وہ دے آر فالسلی اکیوزڈ ایز ویل, تو ان کا تو ٹریٹمنٹ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح ایڈلٹس ہیں. ان سے تو سوال کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے. میں مطلب آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ اٹ کہ پولیس آفیسرز دے آر ناٹ سینسٹائزڈ ایٹ آل, جب تک ان کی کوئی ٹریننگز نہ کروائی جائیں وہ تو ان کو ویسے ہی ڈیل کرتے ہیں. ایون جو آپ کے یہ جو اینٹی بیگری کے اندر بچوں کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں وہ بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو پولیس لے کے آتی ہے تو ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اس طرح کا کرتے ہیں. حالانکہ JJSO میں جس طرح آپ نے بھی کہا ساری گائیڈ لائنز موجود ہیں. تو what I'm trying to say is کہ ایک تو اس کی کرمنل کریکشنل سائڈ ہے اور ایک وہ سائڈ ہے جہاں پر ہم اپنی ٹیمز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا ہوتا یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے جو اپنے انفلیکسیبل بیہیویئرز ہیں اور انسینسٹیو بیہیویئرز ہیں وہ ہمارے سوسائٹی کا جس طرح حصہ بن گئے ہیں اس طرح ہماری پرسنالٹی کا بھی حصہ بن جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ بچہ ہے, یہ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے, یہ کسی جھگی میں رہتا ہوا ہوگا اور اس سے یہ زبردستی بھیک منگواتے ہوں گے, ہمارے اس سے کیا لینا دینا ہے. اب اگر جب ہمیں آرڈر آیا ہے کہ جی بھکاریوں کو پکڑ کے لے آؤ تو پکڑ کے لے آؤ. اب اگر کسی پولیس والے نے اس کو 2 چانٹے لگا بھی دیے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. تو جب ہم we start normalizing these sort of inhuman behaviors تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ کا سارا نظام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر یہ تو ایک فل سیپریٹ سائڈ ہے جس کے اندر ہیومن رائٹس آتے ہیں اور آپ کی ساری کی ساری سینسٹائزیشن ایز اے ہیومن بینگ آتی ہے. وین یو کم ٹو دی ادر سائڈ تو ہم لوگ اپنی جو ایون ٹیمز جس میں کام کری ہوتی ہے ہم ہو سکتا ہے کہ ان کو ہمیشہ جو ایم ہوتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو آپ کی ٹیم میں کام کرتا ہے, آپ کے ماتحت کام کرتا ہے, اس کو 4 چیزیں آتی ہیں, 5ویں چیز آپ نے اس کو کوئی سکھائی ہو. جب آپ ایک جگہ پر اپنے پوسٹنگ کے ٹینیور کے لیے جائیں تو وہ جو آپ کے ساتھ ٹیم کام کرے جب 2 سال بعد 2.5 سال بعد 3 سال بعد 5 سال بعد جب آپ وہاں سے آئیں تو وہ آپ کا جو ماتحت عملہ ہے وہ ہر بندہ ایک چیز یاد کرے کہ یہ چیز جو ہے یہ میں نے میڈم سے سیکھی تھی. میں نے میڈم سے سیکھا ہے, میرے ایک
لفظ کو میں غلط پروناؤنس کر رہا تھا تو میڈم نے میری کریکشن کی, انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ غلط جو لفظ بول رہے ہیں نا یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. کوئی آپ کو اس طرح سے کرتا ہے جس طرح ہماری تو کافی ساری آئی آلویز میک شیور کہ جہاں پر بھی میری پوسٹنگ ہو تو وہاں پر انویسٹیگیٹرز کی میں تو ٹریننگ سے ہی اسٹارٹ کرتی ہوں, بیکاز آئی آلویز بلیو کہ ان کی عام طور پہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوتی, جس کی وجہ سے ان کی میلافائڈی اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن ان کی بات بہت زیادہ ٹریننگ میں بھی بہت زیادہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. تو جو لوگ بچوں کے کیسز سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, جے ایس او کی ہمیشہ میں جا کے ٹریننگ کرواتی ہوں, ہاؤ ٹو ڈیل ود جوینائلز میں ان کی کرواتی ہوں. ہمارے بہت سارے جوینائل کرمنلز اس لیے اب بہت زیادہ کرائم کیونکہ بڑھ گیا, یوتھ بہت زیادہ کرائم کے اندر ہے, ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, پھر اس کے اندر اسالٹ کے کیسز میں وہ آ جاتے ہیں, مرڈرز کے اندر آ جاتے ہیں. اسی طرح بچوں کی جو ابیوز کے کیسز ہیں تو ان کو عام طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ ایک سیٹنگ صرف آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. آپ ان کو کہیں کہ جی میں اتنا ٹائم میں اور اتنے لوگوں کے جس وقت آپ سپروائزری رول میں آپ کے نیچے 1000-1500 بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ ہر کسی بندے کو تو نہیں سکھا سکتے, لیکن آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کیونکہ تم میرے دفتر میں آ گئے ہو اور کیونکہ یہ کیس میں تمہارے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں تو یہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ جو تم نے کام کیا نا اس کو بجائے اس کے کہ ہمارا ایک طریقہ کار آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے جوڈیشری میں کیسے ہوتا ہے, ہم اس کو آتی سزا دے دیتے ہیں, ایک شو کاز نوٹس دے دیتے ہیں اور تیسرے دن اس کو ریورٹ کر کے اے ایس آئی سے جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل بنا دیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے یقیناً پیسے لیے ہوں گے. یہ جو ہمارا مس ٹرسٹ ہے نا اپنے سی جے ایس کے اوپر, ہم خود بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم ہر کسی کو سپوز کرتے ہیں کہ اس نے پیسے ہی لیے ہوں گے. تو یہ جو ہے نا ڈس آنیسٹی کا کانسیپٹ کہ ہم اپنے آپ کو صرف آنیسٹ سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ سارے کرپٹ ہیں, اس سے بھی سی جے ایس پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا بھی ہے یا تو آپ اس کی کرپشن ثابت کر کے اس کو نوکری سے نکال دیں, اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بندہ سسٹم کا حصہ ہے, تو جب وہ اپنا کام کر ہی رہا ہے تو اس کو بہتر ہے کہ اس کا اسکل ڈیولپ ہو جائے. تو ہیومن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو یہ سکھا دیا کہ جو ہے وہ پانی جو ہے پینا چاہیے تو 3 گھونٹ لے کے پینا چاہیے, کوئی اور آپ کے پاس آ گیا, آپ نے اس کو یہ بات سکھا دی کہ یہ جو تم نے فائل میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر تم اس طریقے سے اس جملے کو اس طرح سے لکھو گے تو آئندہ تم سے کوئی افسر ناراض نہیں ہوا کرے گا. کوئی انویسٹیگیٹر آپ کے پاس آ گیا, آپ نے اس کو بتایا کہ بھائی میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری فائل میں یہ کمی ہے, تم نے یہ تو اس کے ساتھ ڈاکیومنٹ لگایا ہی نہیں ہے, تو یہ اپنے ایک لسٹ بناؤ اور آئندہ سے جب بھی تم نے میری کورٹ میں پیش ہونا ہے تو تم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ وی آر ٹیکنگ نوٹ آف دس اینڈ دین یو ہیو ٹو میک شیور obviously ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے لائک آئی سیڈ کہ بہت الگ سے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک بہت الگ پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ یہ یا والدین یا اساتذہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ظرف بھی بہت بڑا چاہیے ہوتا ہے. بٹ آئی بلیو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ جائیں تو آپ 100 لوگوں کو سکھا کے جائیں, آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی میں نے اپنے اس ٹینیور کے اندر کوئی 3 لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بات میں نے سکھا کے جانی ہے, وہ بات زندگی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے, وہ کوئی ان کے پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. آپ وہاں پر جائیں, آپ ان کو بتائیں کہ جی اس طریقے سے آپ گھر میں خواتین کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں. سب سے زیادہ ابیوسو جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ مجھے پتا ہے پولیس آفیسر سب سے زیادہ ابیوسو ہوتے ہیں اپنے گھروں میں, وہ اپنے گھر میں ڈومیسٹک سب سے زیادہ وائلنس وہ اپنی والدین کو بھی مار پیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک اسٹریسفل عام طور پہ جاب کو جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ اپنی جا کے وائفس کو بھی کرتے ہیں, بچوں کو بھی بیٹ اپ کرتے ہیں, ہمارے پاس پھر ان کی شکایتیں آتی ہیں. تو ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس کو کہیں میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا, میں تمہیں ریورٹ کر دوں گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں گے جی دیکھو یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ کار اس طریقے سے طریقہ جو ہوتا ہے کام کرنے کا اور کسی کے ساتھ بہیو کرنے کا, ورنہ یہ کہ جتنا لا کسی اور کے اوپر اپلائی ہوتا ہے وہ تمہارے پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ اگر آپ امپیکٹفل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی انسان کو آپ نے اپنے سارے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو اچھے لیڈرز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ دے میک اے سیلف پرومس ٹو دیم سیلوز کہ میں نے ہر جگہ پر جو ہے نا مہینے میں ایک دفعہ کسی ایک بندے کو اچھی بات سکھانی ہے, اور وہ انسان میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا, وہ میرے لیے کوئی کمپلیٹلی اسٹرینجر ہوگا جس کی اچھی یا بری بات سیکھنے سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ باقی سب کے ساتھ تو آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد اٹیچ ہوتا ہے. تو ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی لیڈرشپ کا جو اسٹائل ہے وہ آلریڈی بہت امپیکٹفل بن جاتا ہے, آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ ٹرسٹ وردی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ آپ کی بات کو فالو کرتے ہیں. پھر یہ کہ جو امپیکٹفل لیڈرشپ ہوتی ہے اٹس اے کانسٹنٹ ایوولوشن, آپ روز امپروو کر رہے ہوتے ہیں. اٹس آلسو اے لائف اسٹائل کہ کچھ لوگ جو امپیکٹفل لیڈرشپ میں بلیو کرتے ہیں, چاہے وہ ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, وہ ان کی ڈے ٹو ڈے لائف ایسی ہوتی ہے کہ وہ روز اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ افیکٹو کنفرنٹیشن کرتے ہیں. افیکٹو کنفرنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈس ایگری کریں, اپنے آپ اپنے پوائنٹ کو پٹ اکراس بھی کریں, یو آر اسرٹیو ایز ویل, لیکن ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جھگڑا ہوگا یا آرگومنٹ ہوگا, ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اوائڈ کرنے سے عام طور پہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. اوائڈ کرنے سے کسی جگہ تو کنفرنٹیشن نہ کرنا جو ہے از اے گڈ پالیسی, بٹ سم ٹائمز ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشو ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں جا کے, اگر فار ایگزامپل ایک چھوٹی بیماری ہے,
آپ دوائی لے رہے ہیں, دوائی سے اس کو فرق نہیں پڑ رہا, آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے نہیں ڈاکٹر کو دکھانا, دوائی میں لیتا رہوں گا, تو اس سے الٹیمیٹلی وہ بیماری بڑھ جاتی ہے. تو افیکٹو کنفرنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ لیڈر جو عام طور پہ وہ سیکھ لیتا ہے کہ میں نے اس مسئلے کو حل تو کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے کنفرنٹ بھی کرنا پڑے گا, بٹ یو کم اپ ود یور ایکشن, یور آرگیومنٹ, یور امپیکٹفل لیڈرشپ, اینڈ دین تھرو پریکٹس یو لرن کہ آپ نے افیکٹولی کنفرنٹ کیسے کرنا ہے. پھر یہ کہ آپ کو ڈسپلن بھی کرنا پڑتا ہے. لیڈرشپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ایک شفقت اور مشفق کے رول میں رہیں, آپ کو لوگوں کو ڈسپلن بھی کرنا پڑتا ہے, بیکاز سم ٹائمز دے نیڈ ٹو بی کریکٹڈ. تو جہاں پر جو آپ کے پاس بائی رولز موجود ہے جو طریقہ کار, آپ اس کو ضرور انفورس کریں. نیکسٹ پہ جائیے. اچھا, ٹیم بلڈنگ کی ہم نے بات کی. ٹیم بلڈنگ ہماری اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی اس میں اٹ از ایزی ٹو کمپیٹ بٹ اٹ از ہارڈ ٹو فیس ونز اون ویکنیسز, تو اس لیے جو ہے وہ ٹیم بلڈنگ میں اس چیز کا خیال رکھیں. کریج ٹو پٹ اپ ٹو میسو پریشرز, کریج کمز فرام ریلیشن شپس, اور ٹیم بلڈنگ جو ہے وہ اس طرح کی ہونی, obviously ہم ان کو ہائر تو ہم نہیں کرتے, لیکن یہ کہ ٹیم بلڈنگ میں ان کی لائلٹی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. نیکسٹ پہ جائیے. اسی طرح دس از آلسو ٹیک اوے فرام آر ٹریننگ کہ گریٹ لیڈرز آر اسٹوڈنٹس آف لیڈرشپ. وہ ہر وقت لیڈرز کی تلاش میں رہتے ہیں جن سے وہ کچھ سیکھ سکے. نیکسٹ پہ جائیے. لیڈرشپ اسٹائل جو ہے ہم ان کو کوئکلی گو تھرو کریں گے. جو براڈلی اسپیکنگ 3 طرح کے لیڈرشپ اسٹائل آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں. ایک ڈیلیگیٹو ہے, ایک آٹوکریٹک ہے, اور ایک پارٹیسپیٹو ہے. نیکسٹ پہ جائیے. اب دیکھیں یہ لیڈرشپ یہ بھی ہے کہ جی ایک بندہ ہے, اس کو لیڈرشپ کا رول مل گیا ہے, لیکن وہ دیکھیں اب جو آپ کو سب سے آگے نظر آ رہا ہے اس کی اپنی وزڈم کا کیا لیول ہے, اس کی اپنی اسیسمنٹ کا کیا لیول ہے. تو یہ لیڈرشپ پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جو فالوورز ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اچھا, اپروچز ہوتی ہیں ڈیلیگیٹو, پارٹیسپیٹو اور آٹوکریٹک, ہم نے کی ہے بات. تو جو اپروچ ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ٹریٹ اپروچ پہ جاتے ہیں, اسٹائل, اسکل, سچویشن اور کنٹمپریری اپروچ. یہ آپ دیکھیں گے تو یوزلی ہم اس کو مکس کر کے عام طور پہ پبلک ڈومین میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ ٹریٹ اپروچ آف لیڈرشپ یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کا لیڈر ہوتا ہے جو ٹریٹ میں اپروچ کرتا ہے, وہ اس کا یہ ماننا ہوتا ہے, وہ اپنی ٹیم کو اس طریقے سے سمجھتا ہے کہ جی جو ڈرائیو اور لیڈرشپ ہے وہ اس سے لوگوں کو گیج کرتا ہے, اور وہ اس کا سارا ایمفیسس آنیسٹی, انٹیگریٹی اور کانفیڈنس پہ ہوتا ہے. وہ آپ کی اور کوئی اسکل نہیں مانتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے اندر یہ ٹریٹس ہونے چاہیے, آنیسٹی ہو, انٹیگریٹی ہو, کانفیڈنس ہو, اور آپ کی جو یہ اپنی اسکل ہے وہ آپ کی جو موجود ہے آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے. اور عام طور پہ وہ بہت بلیک اینڈ وائٹ ایریا میں چل رہا ہوتا ہے. وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کہ ایک بندہ جس کی نیند پوری نہیں ہوئی بھی, یا جس کو کوئی گھر پہ پریشر ہو سکتا ہے, یا وہ بیمار ہو سکتا ہے, وہ ٹریٹ پہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس یہ اگر ان میں سے کوئی بھی کمی ہے تو یو کین ناٹ ورک ان مائی ٹیم. تو اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. دس اپروچ کین بی گڈ بٹ اٹ ہیز اٹس اون فلپ سائڈ ایز ویل. نیکسٹ پہ جائیے. پھر ایک اسٹائل اپروچ ہوتی ہے. یہ جو اسٹائل آف لیڈرشپ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو اب آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں. ہمارے پاس تو کیونکہ اتنی زیادہ جلدی ہمارے اپنے بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, ہمارے لیڈرز جو باسز ہوتے ہیں وہ بھی اتنی جلدی فریکوینٹلی ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے بھی ورک ود ایوری سارٹ آف پرسن. کسی کا اسٹائل اپروچ ہوتی ہے, کسی کی اسکل اپروچ ہوتی ہے, کسی کی ٹریڈس اپروچ ہوتی ہے, تو وہ آپ گیج کرتے ہیں کہ اس میں سے سب سے بہتر اپروچ جو ہے وہ کس کی ہے, جو کہ زیادہ تر ان سب کا کمبینیشن کو یوز کرتا ہے. اب جو اسٹائل اپروچ ہوتی ہے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں, دے فوکس آن دا لیڈرز بیہیویئر بائی آئیڈینٹیفائنگ واٹ دے ڈو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ٹائم پہ دفتر پہنچ گئے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر آپ ٹائم پہ دفتر نہیں پہنچے تو میں آپ یہاں سے پلیز تشریف لے جائیے, آپ میری ٹیم میں نہیں کام کر سکتے. تو ٹاسک اورینٹڈ بیہیویئر ان کا ہوتا ہے, اور وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اچھا آپ کو میں یہ ڈیڈ لائن دی تھی, آپ نے ڈیڈ لائن نہیں میٹ کی, تو وہ آپ اس کے لیفٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, اینڈ دین یو آر ناٹ ڈیزائریبل امپلائی اینی مور. اسی طرح ریلیشن شپ اورینٹڈ بیہیویئر, اس کے اندر وہ ڈیزائر کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا جس طریقے سے اپنا جو کام کر رہے ہیں اور جو آپ کا کام کے ساتھ اپنی جو کمٹمنٹ ہے وہ اس کو صرف گیج کر, وہ اس چیز کو گیج نہیں کر رہا ہوتا کہ یو بینگ اے ہیومن بینگ آپ کے کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو کوئی کسی طرح کا سیٹ بیک چیلنج بھی ہو سکتا ہے. تو اسٹائل اپروچ جو ہوتی ہے عام طور پہ اس کے اندر بھی کافی ساری ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. نیکسٹ پہ جائیے. پھر اسی طرح ایک اسکل اپروچ ہوتی ہے. اس میں جو عام طور پہ آپ کا لیڈر یہ ڈیزائر کرتا ہے, اور آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان یور اون لیڈرشپ پوزیشنز آپ ان میں سے کچھ اسٹائلس کو ذرا زیادہ فوکس کرتے ہوں گے, کہ آپ اسکل, نالج اور ابیلٹی کو جو ہے نا وہ زیادہ ویلیو دیتے ہیں. تو آپ کے پاس جو ہے نا عام طور پہ ان کو ہم ٹیکنوکریٹس عام طور پہ کہتے ہیں. یہ اس طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ساری ڈگریز ہوتی ہیں, یہ بہت ساری باہر سے بھی ڈگریز کر کے آئے ہوتے ہیں, اور یہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکنیکل اسکلز میں بلیو کرتے ہیں. یہ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی اچھا آپ کو کتنا کمپیوٹر آتا ہے, کتنا آئی ٹی آتی ہے. ہم لوگ کے کام میں بہت زیادہ جیو فینسنگ اور یہ سی ڈی آر اور ٹیکنیکل ٹریکنگ, وہ آ کے وہ اس کو کرتے ہیں کہ جی آپ کو کتنا آتا ہے. وہ آپ کی ہیومن اسکلس کو بھی جو ہے عام طور پہ گیج کرتے ہیں کہ آپ کی ہیومن اسکلس کیسی ہیں, اور کنسیپچوئل اسکلس کو وہ عام طور پہ گیج کرتے ہیں. تو اس طرح کے لیڈرز جب آتے ہیں اسکل اپروچ والے, تو وہ اگر آپ اس طرح کے آئی ٹی میں اتنے اچھے نہیں ہیں یا آپ کی کمپیوٹر اسکلز اتنی اچھی نہیں ہے, تو وہ آپ کو عام طور پہ ناپسند کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ان کی ٹیم کے اندر کام کرنے کے قابل نہیں ہیں.
اچھا پھر ایک سچویشنل اپروچ ہوتی ہے جو ہمارے عام طور پہ پولیس میں بہت زیادہ سچویشنل اپروچ چلتی ہے، جس وچ از اے مکس آف اسکل ٹریٹ اینڈ اسٹائل اپروچ، کہ ہم جو ہے عام طور پہ اپنا لیڈرشپ اسٹائل ڈیولپ کرتے ہیں موقع کے مناسبت سے کہ اس وقت تھریٹ کا لیول کیا ہے. ابھی آج آپ نے دیکھا ہوگا جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، اب پولیس کا کام اور آئی ایم شیور کہ جوڈیشری میں بھی کام اس طرح کا ہے کہ پولیس کچھ کرے تو تب بھی اعتراض آتا ہے، کچھ نہ کرے تو تب بھی اعتراض آتا ہے. جو آج پنجاب اسمبلی میں جو ہو رہا تھا اس میں جو لوگ ڈیفینڈنگ سائڈ پہ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پولیس کو کوئی اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ ایوان میں آئے. ہم لوگ کا یہاں پر ایک سیشن چل رہا تھا جو وہاں پر انہوں نے لوگوں نے جو تشدد کیا ہے وہاں پر ڈپٹی اسپیکر کے اوپر، تو ڈپٹی اسپیکر کا کہا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ جی پولیس ہمیں بچانے کے لیے ہی نہیں آئی، پولیس تو تھی ہی نہیں ادھر. تو ہوتا یہ کہ سچویشن کے حساب سے اپنا آپ کو اسٹائل جو ہے وہ اپنا اپروچ بنانی پڑتی ہے، اسٹائل ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور عام طور پہ اس کے اندر جب سچویشن کے حساب سے کوئی موب اکٹھا ہو گیا ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر بن گئی ہے، کوئی جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے، بلڈنگس کو آگ لگا رہے ہیں، پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو سچویشن کے حساب سے آپ یا تو فیصلہ کمپلیٹلی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، آٹوکریٹک ہو جاتے ہیں اور کلوز مانیٹرنگ شروع کر دیتے ہیں، مائکرو مینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں سچویشنل اپروچ میں آپ کو جب آپ فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور آپ صرف آرڈرز پاس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بار بار ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جب آپ کہیں گے آپ نے ایک ایس ایچ او کو حکم دینا ہے، اگین آئی ول ریورٹ ٹو پولیس ایگزامپلس، کہ آپ نے ایس ایچ او کو کہنا ہے کہ جی کراؤڈ پہ ڈنڈا چلاؤ، تو آپ اس کو پھر بتائیں گے، وہ ایس ایچ او آگے سے آپ کو کہہ دے گا، کیونکہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے انفارچونیٹلی ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں، کہ ایس ایچ او کہتا ہے کہ جی میں نے ڈنڈا چلا کے بھی سسپینڈ ہونا ہے، ڈنڈا چلائے بغیر آپ نے مجھے سسپینڈ کر دینا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے سسپینڈ کر دیں کیونکہ اس کے بعد مجھ سے تو پرچے نہیں بھگتے جانے. تو یہ جو سچویشنل اپروچ ہوتی ہے اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو بار بار کنونس کر کے کہ میں تمہیں پرچوں میں سے نکال لوں گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، اس طریقے سے آپ کو کرنا پڑتا ہے. آئی ایم شیور کہ جب پریشرز آپ کے بھی جو امپورٹنٹ کوئی ججمنٹس آتی ہوں گی یا کوئی اس طرح کے کیسز آتے ہوں گے، جس طرح بھی ہم نے نور مقدم کا کیس دیکھا، تو اس میں جوڈیشری کا بھی بہت زیادہ آئی تھنک کہ انہوں نے بھی بہت پریشر فیس کیا. پولیس تو اپنا پریشر فیس کر ہی رہی تھی لیکن جوڈیشری نے بھی بہت سارا پریشر فیس کیا. تو اس کے اندر آپ کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو ان کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ کام اگر یہ بندہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو میں کرنے دوں. تو سچویشنل اپروچ جو ہے وہ عام طور پہ ہم زیادہ تر وی ریورٹ ٹو سچویشنل، لیکن یہ اتنی کامیاب عام طور پہ نہیں اسٹائل آف لیڈرشپ سمجھا جاتا. اچھا اب ہم نے لیڈرشپ اسٹائلس کی بات کر لی، تو اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی فرسٹ آف آل کہ آپ کا پرسنل اسٹائل آف لیڈرشپ کیا ہے. آٹوکریٹک اسٹائل آف لیڈرشپ کو ہمیشہ آج کل کے دور میں خاص طور پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ جس میں فیصلہ صرف آپ لیں، آپ کسی سے مشورہ نہ لیں، آپ کسی سے کنسلٹ نہ کریں، پوچھیں نہ، اور آپ اپنے ذہن سے ایک فیصلہ لے لیں. تو آٹوکریٹک اسٹائل کو تو آپ بہت زیادہ، حالانکہ ٹریڈیشنل اسٹائل اگر ہمارے آپ سیٹ اپ میں دیکھیں سی جے ایس میں، تو عام طور پہ آٹوکریٹک زیادہ رواج میں رہا ہے. 50-60 سال ہم نے آٹوکریٹک اسٹائل سے ہی گزارے ہیں. ماتحت کو عادت ہوتی ہے کہ جی آرڈر آ جائے گا اور میں نے اس کو فالو کرنا ہے، میں نے اس کو کوشچن نہیں کرنا. جو ڈیلیگیٹو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے اس کی ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے کہ ڈیلیگیٹو یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام لیڈر کر لیتا ہے، کچھ وہ اپنے فالوورس کو دے دیتا ہے اور ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر لیں گے. اسی طرح پارٹیسپیٹو جو ہے سب سے زیادہ ڈیموکریٹک اسٹائل آف لیڈرشپ آہستہ آہستہ جو ایمرج کر رہا ہے وہ پارٹیسپیٹو ہے، جس کے اندر لیڈر جو ہے وہ لیڈر تو ہوتا ہے لیکن کام عام طور پہ وہ سارے وہی کر رہا ہوتا ہے جو اس کے ٹیم ممبرس کر رہے ہوتے ہیں. رادر سم ٹائمز وہ اس سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس نے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیم ممبر کو کام دیا ہوگا تم آئی ٹی کا کام دیکھ لینا، دوسرے کو ڈرافٹنگ کا کام دیا ہو، تیسرے کو منٹ ٹیکنگ کا کام دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود سارے کام کر رہا ہو، وہ منٹ ٹیکنگ بھی کر رہا ہو، وہ آئی ٹی کو بھی لرن کر رہا ہو. تو آج کا جو لیڈر کا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ تر سرونٹ لیڈر کا ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ کام بھی پھر وہی کر رہا ہوتا ہے. Now motivation is very important part of being a leader. تو موٹیویشن از اے سائیکولوجیکل پروسیس دیٹ گیوز بہیویئر پرپز اینڈ ڈائریکشن. تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ لیڈر پرپز اور ڈائریکشن دیتا ہے، لیکن وہ کیسے دیتا ہے؟ وہ تھرو موٹیویشن دیتا ہے. اور موٹیویشنل لیڈرشپ جو ہے اٹ از آلسو ون آف دا نیو کانسیپٹ آف لیڈرشپ. نیکسٹ. اچھا ناؤ ہاؤ ٹو موٹیویٹ. اب موٹیویٹ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. جب آپ ایک دفعہ لیڈرشپ اپنے اس کے اندر چلے جاتے ہیں رول کے اندر، تو آپ کو اپنے ٹیم کی جب سوشل انٹیلیجنس اور اس کے تھرو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسٹائل زیادہ سوٹیبل ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے، تو تب پھر آپ موٹیویشن کا اسٹائل بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ کار ہوگا جب آپ ان سے بات کریں تو آپ کی بات کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کریں بلکہ فالو بھی کریں. تو موٹیویشن کے اس لیے اسٹائلز میں اگر آپ دیکھیں تو نو یور ٹیم آن انڈیویجول بیسس. آپ کو ہر کسی کا انڈیویجولی نام آنا چاہیے، ان کا تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے، ان کے بچے کتنے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، کتنے عرصے سے وہ نوکری کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے وہ اس دفتر میں کام کر رہے ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا ان کے ساتھ پرسنل ریلیشننگ ہونی چاہیے. اسی طرح ان کو آپ کو فیسیلیٹیٹ، جب آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو باؤنڈ فیل کرے گا کہ جی تنخواہ تو ٹھیک ہے، یہ میرا لیڈر مجھے نہیں دیتا، مجھے تو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، لیکن یہ کہ یہ میرے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے کہ میرے جو ہے میرے لیے یہ مورلی بائنڈنگ ہے کہ جو یہ بات کرتا ہے اس کو میں ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹی میں اس کو کام کو سر انجام دینے کی کوشش کروں.
اسی طرح آپ کے پاس جو وربل اپریسیشن ہے, ہم عام طور پہ وربل اپریسیشن کو بہت انڈرمائن کرتے ہیں, بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. چھوٹی سی کسی کو تھپکی دے دینے سے, چھوٹا سا شاباش کہہ دینے سے, چھوٹا سا اپریشیٹ کر دینے سے عام طور پہ جو ہمارا ماتحت عملہ ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے عام طور پہ بالکل اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے بھی کام کرنے کو تیار ہوتا ہے. اسی طرح ہیلپ دیم ان پرپسفل ورک, اگر آپ نے ان کو کوئی کام دیا ہے تو ان کو کوشش کریں ہیلپ کریں. آپ نے کسی کو ڈرافٹنگ کا کوئی کام دیا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو انگریزی صحیح نہیں آتی, اس کو اردو ٹھیک نہیں آتی, اس کو بلائیں, اس کو تھوڑا سا سکھائیں, اس کو بتائیں کہ جی کچھ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں, کچھ تم فلانی جگہ سے وہ فلانے بندے کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ, اس کے ساتھ مل کے کر لو, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہیلپ دیم ڈیولپ نیو اسکلز. ناؤ دس از اگین دا ہیومن ڈیولپمنٹ سائڈ, کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے ریڈرز ہوتے ہیں انہوں نے مختلف افسروں کے ساتھ رہ کے, مختلف ججز کے ساتھ رہ کے بہت سارا کام سیکھا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کون سی ایسی اسکل ہے جو آپ اس کو سکھا سکتے ہیں, تاکہ جب آپ وہاں سے جائیں تو کل کو وہ یاد کرے کہ جی یہ کام مجھے یہ میڈم یا جج صاحب سکھا کے گئے تھے. اسی طرح ان کو ایکٹیولی انوالو کریں. ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جی ہم بلاتے ہیں اپنی ٹیم کو, ان سے بات کرتے ہیں, لیکن ہم زیادہ تر مونولاگ کرتے ہیں, ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں, ان سے ہم نہیں پوچھتے کہ جی تمہارا کیا خیال ہے, اور اگر پوچھتے بھی ہیں تو ہم ان کے جو جتنے سجیشنز ہوتے ہیں ان کو ہم فائنل ڈیسیژن میں انکارپوریٹ نہیں کرتے. تو ان کو ایکٹیولی انوالو کریں. آپ نے دیکھا ہوگا میٹنگ میں لوگ زیادہ تر سارے لاتے رہتے ہیں, یس سر کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں ہاں جی جو آپ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. وہ اس سے تو بہتر ہے میٹنگ میں بلائیں, خود ہی فیصلہ کر لیں. تو ایکٹیولی انوالو کریں, اور وہ تب ہوگا جب ان کو پتا ہوگا کہ جی میرا اگر اچھا سجیشن ہوگا تو الٹیمیٹلی دس ول بی ریفلیکٹڈ ان دا فائنل ڈیسیژن. تو اس لیے جس کا اچھا ڈیسیژن اگر کوئی اچھا اس کے اندر آپ کو انپٹ دیتا ہے, آپ اس کو نوٹ کریں, اپنے کالیگس کو بھی بتائیں, اپنے سینئرس کو بھی بتائیں, اس کو اپریشیٹ کریں. جب آپ اپنے ماتحت کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کے جو اس نے کوئی اچھا سجیشن دیا اس کو انکارپوریٹ کریں گے, وہ ہمیشہ اپنی ابیلٹی سے آگے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرے گا. پھر یہ کہ ان بلیو ان دیم, کبھی بھی یہ نہ کہیں. ہم اکثر اوقات اپنے ماتحتوں سے جب ڈیل کر رہے ہوتے تو ہم ان کو کہتے بھی ہیں کہ بھائی تم تو ہو ہی نالائق, تمہیں پتہ نہیں کام پتہ نہیں, یا اگر بعض اوقات ہم یہ منہ پہ نہیں کہتے, ہم دل میں سمجھتے کہ یہ نالائق ہے, اس کو کام نہیں آتا, تو ہم اس کو کہیں گے کہ اچھا چلو بھائی تم کر لو گے, وہ کہے گا کہ جی میں کر لوں گا. تم کب تک کر لو گے, وہ کہے گا کہ جی میں 2 دن میں بنا لوں گا رپورٹ. آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی 2 دن تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے بس کی بات ہے, تم اس طرح کرو 4 دن میں کر لو. تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ اس کو کہیں کہ بھائی تم مجھے جینوئن ریزن بتاؤ, مجھے پتا تمہارے پاس دفتر کا باقی کام بھی ہے, تو تم بتاؤ تم اس کو 2 دن میں کر سکتے ہو یا 4 دن میں. ان کو تھوڑا چوائس دیں, اور ان کو یہ نہ فیل ہو کہ آپ ان کی کیپیبلٹیز میں, ان کے پوٹینشیل میں, ان کی اسکل میں بلیو نہیں کرتے. تو جب آپ بلیو کریں گے دیٹ ول آلسو انکریز دیئر کیپیسٹی اینڈ دے ول بی موٹیویٹڈ. نیکسٹ پہ جائیے گا. Now we talked about emotional intelligence کہ یہ ایک بڑا important component ہوتا ہے leadership کا. تو emotional intelligence if you define as the ability to understand, use and manage first of all your own emotions. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ emotional intelligence صرف دوسروں کے emotion سے related ہے. سب سے بیسک emotional intelligence کی application سب سے پہلے آپ کے اپنے ایموشنز پہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارا عام طور پہ یہ رمضان کی میں بار بار اس کی ایگزامپل دیتی ہوں کیونکہ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ رمضان میں روزہ رکھ کے پہلے آپ لوگ صبح اپنے کورٹس میں جاتے ہیں, پھر آ کے یہ والی ٹریننگ اٹینڈ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی دس از آلسو پارٹ آف یور آفیشیل ورک, کیونکہ آپ کو آفیشیلی کسی نے نامینیٹ کیا ہوگا. تو میں اس چیز کو جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کروں گی کہ اگر روزہ رکھ کے ایز اے ٹرینر آئی ایم اسپیئرنگ مائی ٹائم اینڈ انرجی, تو جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے, آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی اور آبویسلی آپ کی ایک ڈفرینٹ روٹین چل رہی ہوتی ہے, تو اس میں تھک جانا بھی جو ہے وہ ایک نیچرل بات ہے, اس میں غصہ آ جانا بھی ایک نیچرل بات ہے. تو اس لیے جب تک آپ اپنی ایموشنز کو سیلف اویئرنیس میں خود انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو تب تک آپ کسی دوسرے کے ایموشنز کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو ایموشنل انٹیلیجنس ای کیو جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی جو ریش ڈیسیژن کر رہا ہوں یا میں کسی ریش طریقے سے بیہیویئر ایگزیبٹ کر رہا ہوں بیکاز پروبیبلی آئی ڈنٹ سلیپ ویل, پروبیبلی میں نے ریسٹ ٹھیک نہیں کیا تھا. آپ کے آئی ایم شیور کہ آپ کے بھی کام میں بہت ٹریولنگ انوالوڈ ہوتی ہوگی, آپ ٹریولنگ سے تھک جاتے ہوں گے. تو ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر دوسروں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ان کو بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. کمیونیکیٹ افیکٹولی اینڈ ایمپتھائز ود ادرس. کوشش کریں کہ اگر کوئی آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں کل کسی بندے نے چھٹی کر لی, مجھے اندازہ ہے ہمارا کیونکہ کام بہت زیادہ ہم ٹائٹ ڈیڈ لائنس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ کوئی ماتحت ہمیں بتائے بغیر چھٹی کر لے. ہم جب فائل منگواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو آج بندہ ہی نہیں آیا. جب وہ واپس آتا ہے تو ہم اسے بجائے اس کے پوچھیں, ہم اس کو کہیں گے کہ جی تمہارا تو روز کا کام ہے. آپ اسے پوچھیں کہ تمہیں کیا مسئلہ تھا, وہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ نہ بتائے, دوسری دفعہ ماتحت زیادہ تر ڈر کے مارے, خوف کے مارے نہیں بتاتے ہیں. آپ ان کو کہیں انکریج کریں, پھر وہ بتائے گا کہ جی میری کوئی چھوٹی بچی بیمار ہے, اس کو میں نے ہر ہفتے ڈاکٹر کے پاس لینے جانا ہوتا ہے. ایک کہے گا کہ جی میری بیوی بیمار ہے, ایک کہے گا کہ جی میری والدہ بیمار ہے, بیکاز ان کی بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں گھروں میں. تو آپ کو دیکھیں کہ جی اس کو مہینے میں ایک دفعہ اگر چھٹی کی ضرورت پڑتی ہے, ہفتے میں ایک دفعہ اس کو چند گھنٹوں کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں
so that آپ کا کام بھی جو ہے وہ سفر نہ کرے اور وہ بھی کچھ اپنی فیملی کو ٹائم دے سکے. اینڈ آلویز ریمبر کہ اگر آپ اپنے ماتحتوں کی ورک لائف بیلنس کا احترام کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ بات آپ کی ٹیمز میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے سینئرز تک پہنچتی ہے کہ جی یہ افسر جو ہے یہ نہ صرف ہمارا خیال کرتا ہے, ہماری سیلف اسٹیم کا خیال کرتا ہے, بلکہ ہم ایمپتھی میں ہمارے ورک لائف بیلنس کو بھی امپورٹنٹ سمجھتا ہے. کہ لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور ہمارے تو یہاں پر عام بات ہے کہ لوگوں میاں بیوی کے جھگڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم عیدوں پہ چھٹیاں نہیں دیتے ہیں, ہم امپورٹنٹ موقع ہوتے ہیں اس پہ چھٹیاں نہیں ملتی ہیں پولیس والوں کو. تو آپ ان کو جو ہے کوشش کریں کہ اگر اس کو ایک دفعہ چھٹی نہیں ملی تو دیکھیں کہ اس کو دوسری دفعہ چھٹی دے دیں, یا اگر کسی اور نے دینی ہے تو آپ اسے ریکویسٹ کر لیں. تو وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے ماتحت جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے دفتروں میں سے, کورٹس میں سے, چیمبرز میں سے یہ بات نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو بڑا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ کلچر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورک لائف بیلنس کا کی امپورٹنس سب کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, رادر دین کہ جو بندہ بہت لیٹ آورس تک بیٹھتا ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, سب سے زیادہ عزت پھر اس کی نہیں رہ جاتی, عزت اس کی بھی ہوتی ہے جو کہ گھر کو بھی مینیج کر رہا ہے, بچے کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جا رہا ہے, بچے کی جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے ان کو بھی اٹینڈ کر رہا ہے, اور ساتھ اپنا جو دفتر کا کام ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کر رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اس لیول پہ کمیونیکیٹ کریں. اینڈ ٹرائی ٹو اوور کم چیلنجز. ہم نے جو اسٹریس مینجمنٹ ہے وہ اسی لیے کور کیا تھا کہ آپ کی ریزیلینس بلڈ ہوگی تو آپ کے ایموشنز کنٹرول میں رہیں گے. ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹریس مینجمنٹ از اے لاٹ ٹو ڈو ود یور کنٹرولنگ یور ایموشنز اینڈ مینیجنگ یور ایموشنز. تو وہ اس سے آپ کو پھر چیلنجز کو اوور کم کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اینڈ ڈیفیوز کانفلکٹ. ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ جس طرح ہم کانفلکٹ کو اوائڈ کرتے ہیں اوائڈ ضرور کریں, لیکن ڈیفیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ کو ختم کر دیں اور کنفرنٹ کیے بغیر ابیلٹی جو آپ کی یہ کیپیبلٹی ٹو ڈیفیوز دا کانفلکٹ اس کو نیوٹرلائز کر دینا. آپ کو پتا ہے کہ وہ ملٹری کے ٹرمز میں بھی کہتے ہیں کہ ٹو نیوٹرلائز دا ٹارگیٹ. تو جو آپ کا کانفلکٹ ہوتا ہے اس کو نیوٹرلائز ایسے کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس بندے کے ذہن میں کوئی علم نہ رہ جائے, کوئی نیگیٹو ایموشن نہ رہ جائے, وہ اس بات کو کمپلیٹلی بھول جائے. تو یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ آپ ایک مڈل وے ایسا نکالیں کہ آپ کو بھی کمپرومائز نہ کرنا پڑے, دوسری پارٹی کو بھی نہ کرنا پڑے, اور سب ہنسی خوشی اپنے گھر چلے جائیں. سو دس از almost the last slide because last we will talk about the takeaways after this. کہ جو پاور اور ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کا بہت زیادہ ریگولیٹری آپس میں تعلق ہے. جو سیلف مینجمنٹ ہے, یور ایموشنز, یور بیہیویئرز ان دی چینجنگ سرکمسٹانسز, وہ آپ کو آپ کی جو ہے پاور کو انکریز کرتے ہیں. اسی طرح جو سیلف اویئرنیس ہوتی ہے اس سے بھی آپ کی اسکل بڑھتی ہے ٹو ناٹ اونلی مینیج یور سیلف بٹ یور ورکنگ انوائرمنٹ. کیونکہ آپ صرف کنٹرول, سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی سیلف ہے. تو سیلف اویئرنیس جو ہے وہ بھی آپ کی پاور کو بڑھاتی ہے اور آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھاتی ہے. سوشل اویئرنیس جو ہوتی ہے, وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ جی لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہے, ان کے ساتھ ایمپتھائز کرنا, وہ بھی آپ کی پاور کو اور ایموشنل انٹیلیجنس کو بڑھاتا ہے. اسی طرح ریلیشن شپ مینجمنٹ جو ہوتی ہے, جب تک آپ کسی سے پوچھیں گے کہ نہیں اپنے ماتحتوں میں سے, اپنی ٹیم میں سے, اپنے کالیگز میں سے کہ وہ جو ہے ان کی پرسنل کچھ ڈیٹیلز آپ کو ان کو بائی نیم پتا ہو کہ وہ ان کا نام کیا ہے, ان کے کس جگہ سے وہ آتے ہیں, کہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں, ان کے کیا چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں, تو یہ ریلیشن شپ سے جو ہے دین یو کین بی اے بیٹر لیڈر. تو دس واز ریگارڈنگ لیڈرشپ. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں لاسٹ سلائڈ پہ کہ ہمارے اس میں ٹیک اویز کیا ہے. تو ٹیک اویز ہمیشہ جو ہم لیڈرشپ کے اینڈ پہ کوشش کرتے ہیں شیئر کرنے کی, وہ یہ ہے کہ بی دا لیڈر یو آلویز وانٹیڈ ٹو ہیو. تو اگر آپ اپنی ارد گرد دیکھیں گے اور جو ہم نے یہ پورا ماڈیول کور کیا, تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ جس طرح کہ ہم نے اسکلس کی بات کی ہے, ٹریڈس کی بات کی ہے, انٹیلیجنس کی بات کی ہے, اس طرح کو تو میں نے آج تک کوئی لیڈر نہ اپنے ورک پلیس پہ دیکھا, نہ پرسنل لائف میں دیکھا, نہ اپنے استادوں میں دیکھا, نہ پروبیبلی اس طرح کی ابیلٹی میرے والدین میں موجود ہے. تو جو ہے مجھے اس طرح کا تو لیڈر ڈھونڈنا ہی بہت مشکل ہے. تو پھر آپ کے پاس یہ چوائس ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ وہ لیڈر ہو سکتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں, آپ کے لائف اسپین میں آپ نے نہ دیکھا ہو, لیکن یو کین آلویز بی دیٹ لیڈر. کہ جس لیڈر کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں لیکن آپ نے اپنی زندگی میں آپ نے کبھی اس سے ملاقات نہیں ہو سکی, تو آپ یو کین آلویز بیکم دیٹ لیڈر. کہ آپ سوچیں کہ لوگ مجھے دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ جی یہ اس طرح کا جو ہے وہ بندے کو ہونا چاہیے, اس کے اندر یہ اسکلز اور یہ ٹریٹس ہونے چاہیے. انفلوئنس واٹ یو کین اینڈ ناٹ واٹ یو کین ناٹ. ہمارا ایز اے سوسائٹی وی ہیو اے لاٹ آف ٹینڈنسی کہ ہم عام طور پہ جو کام نہیں ہو سکتا ہے نا اس کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے, اور جو ہم کر سکتے ہیں عام طور پہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اسی طرح آؤٹ لاسٹ دا اسٹیٹس کو. جب ہم چینج مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو چینج جو ہے نا دیٹ از دی اونلی تھنگ دیٹس اے کانسٹنٹ. یہ ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اگر ہم کہیں کہ جو سسٹم 10 سال پہلے موجود تھے وہ آئندہ آنے والے 40 سالوں میں بھی وہی چلیں گے. گریجولی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. اٹس جسٹ دیٹ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ تبدیلی کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ اسٹیٹس کو کی سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں. اگر تو آپ اسٹیٹس کو کی سائڈ پہ ہیں, چینج آپ نے پھر بھی ہو جانا ہے, چینج سسٹم نے پھر بھی ہو جانا ہے, فار بیٹر اور فار ورس. لیکن آپ کا جو رول ہوگا وہ بیسکلی بالکل ایک نیوٹرل کے طور پہ ہوگا. But once you decide that you want to be on the change side,
تو پھر آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ سب سے زیادہ اسٹیٹس کو کی سائڈ پہ ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ چینج کی سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو آپ ویٹ فار یور ٹائم. ایز اے لیڈر یو شوڈ آلویز ویٹ فار دا بیسٹ ٹائم. آپ کا وقت آتا ہے اور ہمیشہ آپ کو جو ایک اللہ تعالیٰ چانس اور موقع دیتا ہے جب اسٹیٹس کو جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور آپ کے پاس چینج کو پروپیل کرنے کا, پش کرنے کا اور لانچ کرنے کا ٹائم آتا ہے. اس لیے آلویز ایز اے لیڈر ریمبر کہ آپ کا وقت آئے گا. سو یو شوڈ آلویز آؤٹ لاسٹ, یو شوڈ آلویز بی دا لاسٹ مین اور وومن اسٹینڈنگ. اینڈ جسٹ بیکاز یو اسٹاپ ڈوئنگ اٹ, اٹ ڈز ناٹ اسٹاپ ہیپننگ. تو اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اتنی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, لوگ مطلب ہمارے مشنس چاند پہ بھی جا رہے ہیں, مارس پہ بھی جا رہے ہیں, کالونائز کرنے کی ہم باتیں کر رہے ہیں, پوری دنیا میں سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, میڈیسن میں ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اسٹیٹس کو کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا آپ چینج کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کیونکہ جب آپ چینج کے سائڈ پہ جائیں گے تبھی آپ بہتر لیڈر ایمرج ہو سکتے ہیں. تو جسٹ بیکاز یو ڈیسائڈ کہ میں ایک جسٹ بیکاز میں ایک سہل پسند انسان ہوں اور میں ایک آسان زندگی گزارنا چاہتا ہوں, تو جسٹ بیکاز آپ کسی چینج میں حصہ نہیں لے رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چینج آ نہیں رہی ہے. And a lot of changes are coming, and the people who are trying for better changes are trying very hard to bring about the good changes. تو اس لیے یہ لیڈرشپ کے سارے ماڈیول کے بعد یہ سارا ڈیسیژن اب بال آپ کے کورٹ میں ہے کہ آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو سالوں میں آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کی ڈائریکشن آپ نے خود ڈٹرمن کرنی ہے. So this brings us to the end of the fourth and last module. At the end, I would like to thank you all for good participative, learning throughout, and then being patient with me. I was not here for a couple of days because of this whole ہمارا جو یہ چینج کا سارا ٹاپک چل رہا ہے اس کی وجہ سے I was absent for a couple of days. بٹ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ میں نے اس سارے ماڈیولس میں اور اس ساری ٹریننگ کے عرصے میں آپ لوگوں سے بہت ساری نئی چیزیں سیکھی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے پہلے پتہ تھیں, ان میں بہت کلیئرٹی آئی ہے. اینڈ ایز اے گروپ آئی تھنک کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ جو اس کے اندر ہے میری لرننگ میں بھی مجھے ہیلپ کیا ہے. تو ایٹ دی اینڈ اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں, کوئی کامنٹس ہیں, کوئی آبزرویشنز ہیں تو مجھے پلیز بتائیں. I think Furqan also is going to be taking some feedback. تو اگر آپ یہاں پہ نہیں بتانا چاہ رہے تو ڈیفینیٹلی ہم انکریج کرتے ہیں کہ اپنا جو خیال ہے اس میں ہوگا. I think someone has raised a hand. Miss Ina. بس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہے وہ جب ہم جینڈر کے بارے میں پڑھیں یا نیکسٹ اگر کوئی ایسی ٹریننگ ہو تو ہم اس میں کنفائن نہیں کریں. ہماری جب بھی ٹریننگ ہوتی ہے تو اس کو صرف خواتین کے اوپر کنفائن کر دیا جاتا ہے ٹریننگز کو موسٹلی. تو کیونکہ اب ایسا ہے کہ ٹھیک ہے عورتوں کے اوپر تو ہوتی رہتی ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس ایکٹ آیا ہے, ٹرانسجینڈرز کا ایکٹ آیا ہے 2018 میں. تو ہمیں وہ تمام جو جینڈرز ہیں جو ونریبل ہیں اور جن کو اٹینشن کی ضرورت ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی ہمیں کور کرنا چاہیے جو ہے وہ اپنی ان ٹریننگز کے اندر, اور صرف خواتین کے اوپر ہی فوکس نہیں رکھنا چاہیے. No, that's a very good point in respect to that. یہ اصل میں ایک جو یہ ٹریننگ تھی اف آئی میں, دس از ون ٹریننگ آؤٹ آف 4 اس پہلے فیز میں جو ہم کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو ایئر 2 اینڈ ایئر 3 ہوگا اس کے اندر بھی ہم پچ کریں گے. دیٹس وائی میں چیٹ میں جو ہے ٹورڈز دی اینڈ, اور میں ایکچولی اس میں اینڈ بھی کرنا چاہ رہا تھا پرٹیکولرلی, کہ آپ سروے میں ضرور یہ چیزیں شیئر کیجیے گا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ کی نیڈ کیا ہے. یو آر ان دا سیٹ, یو انڈرسٹینڈ. آپ اپنے جوڈیشل آفیسرس کو بھی جو ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں, آپ کے پیشکار صاحب ہیں یہ ہیں, what are the things that they need in these case scenarios. I really loved how each one of you kind of opened up, اور مجھے لگ رہا تھا کہ آپ دل کی بات نکال رہے تھے کہ ہارڈ اسکلس کی تو بہت ٹریننگ ہوتی ہے, یہ سیکشن, یہ اسٹیچوٹ, یہ کرمنل امینڈمنٹ, فلانا فلانا. But when it comes to the soft skills, and I'm very happy that each one of you was able to express, because آپ کی sensitivity تھی کہ آپ یہ ریکگنائز کرتے تھے کہ اس کی اہمیت کیسی ہے. And I'm very thankful that Madam Maria in this training we particularly focused on this type of training, soft skills, and not on hard skills. And in fact ہماری یہ نیت ہی ہے کہ ہم soft skills پہ فوکس کریں, because that's an area جہاں پہ ٹریننگ نہیں ہو رہی and اس کی نیڈ جو ہے شدید ضرورت ہے, particularly dealing with juveniles, like you said, dealing with women victims, dealing with the behavioral change. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس قسم کی ٹریننگز پہ ہم فوکس, ہمارا پلان یہی ہے کہ we will add to that. So I really love the participation, particularly of some of the people in جو زیادہ Miss Faima, Miss Ina of course. I love the male participation as well.
بہت اچھا رہا. مجھے بھی ایک موقع ملا ایک سیشن کرنے کے لیے. So I thank Madam Maria for letting me lead a session for that. Hopefully that was fruitful. I would still like everybody, not everybody has completed that simple assignment of getting on LinkedIn. And again, اس کی اہمیت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کے فیوچر میں وہ کیسا ہوگا. آپس میں آپ لوگوں کے جو لنکیجز پڑیں گے and your own network and how important that is. So please do add yourself and add the rest of us. And this is how, you know, the learning and networking will continue. So without further ado, I'm not going to take on much, but میں تو definitely had we talk about women and women leadership. I remember our Qaid who, you know, what famously had said that, you know, if our nation is to succeed, our women must be with us side by side. And that's the important part. And I think we're not listening. We're not listening and we're not trying to understand the need of the better half, as they would say, of who we are. And I think یہ ہمارا بہت ہی ایک societal نقصان ہے. And we don't realize کہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے when we just listen to women. Give them the opportunity. It's an alternative perspective that, you know, I'll be honest with you, کوئی آدمی نہیں بتا سکتا. And that's why when a woman looks at a situation, it's in a unique way because of the way that naturally she has those gifted talents. Just in the same way men have. It's not that men have any less speciality, but ان کا ایک particular ہوتا ہے. That's why جب ساتھ مل کے ایک society, ایک inclusive environment جب آپ create کریں, then you can take the learnings from both and enhance yourselves. And hopefully we can enhance the judiciary as well. That is why women's participation is important. Because جب تک آپ کو ان رولز میں نہیں آئیں گی, آپ کو وہ چیزیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا. سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو پھر وہ solutions کیسے آئیں گے. So that's why it's important to have women in leadership positions, to have them. And I'm really happy that اس ملک کے اندر, unlike some other nations, we don't have the philosophy of quotas. But we do have it here in Pakistan. And some people may be critical about it, but دیکھیں جہاں پہ ایک نیشن اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے, تو وہاں پہ جہاں آپ کوٹاز کو ایک پازیٹیو انداز میں استعمال کریں, کہ پرٹیکولرلی انڈر ریپرزینٹیو جو گروپس ہیں, ویمن ہو گئے, آپ نے جس مینشن کیا میڈم ٹرانسجینڈرز ہو گئے, جب تک یہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے ان چیزوں کے ساتھ, یہ مشکلات, یہ لیڈرشپ پوزیشن میں جو چیلنجز ہے فیس نہیں کریں گے, ان کے یونیک اینگل سے we're not going to get our solutions. That goes in ethnicities as well and definitely جو بھی social groupings ہیں ہمارے ملک کے اندر. اور پاکستان کے اندر شروعات سے we've had a very positive outlook on maintaining quotas in that sense. And, you know, I don't want to get in the political debate about it, but میں اس کی philosophy جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ quota system, it's a temporary measure to bring people in to a state of equity. جہاں پہ ہمیں محسوس ہوگا کہ وہی عورت اسی رول میں جب وہ کام کر رہی ہوگی, she will feel, she will sense, people will treat her in the same manner that a male colleague. تو اس کا مطلب ہم نے وہ اچیو کر لیا. اب وقت آ گیا کہ کوٹاس کو ہٹاؤ اور میرٹ پہ زیادہ ہم فوکس کریں. بٹ کوٹاس کو اس لیے ہم چاہتے ہیں کیونکہ وہ ڈس بیلنس جو ہوا ہے نا, وہ ایکوٹی تک پہنچ جائے. اور ہم وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم purposely کہ we have to have a 50-50 division. No, we have to have an environment that encourages, that gives that space, that provides that nurturing environment جہاں پہ ایک عورت اپنے آپ کو express کر سکے without double thinking, without having lack of confidence, without having these type of things, or the challenges that I'm pretty sure a lot of women, particularly who are sitting here, go through one way or another. I hope that we can achieve that. I hope that each one of you, being female leaders, and of course I know a few of you as well, in the sense کہ court میں کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے. ابھی میں آج صبح خود سے ہی آ رہا تھا. So in that sense that, you know, I'm really happy that we had you on here, that you were a part of this and you shared and made us learn from your experience. I think this was the best thing for me, is to listen in and hear some of these things directly, and we were able to provide this space, and we want to provide more of this. So that's why please, Furqan will ask you to do the survey. جو آج آپ کر لیں, کل بھی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے اندر ہم اصلی آپ کی رائے چاہ رہے ہیں, اور دیکھیں جہاں پہ کہاں ہمیں امپروومنٹ کرنا ہے, پلیز ڈو لیٹ اس نو. آئی انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی. ایک چیز تو میں خود اس کے اوپر اگر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹریننگ تھی پیورلی آن لائن تھی, میں اس کا تھوڑا سا کرٹیکل تھا. ہمارے جو اسپانسرس تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ آن لائن کریں, اگلی بار جب آپ ایئر 2 میں جائیں تو ہم
ہائبرڈ کا سوچ رہے ہیں. ہائبرڈ کے اندر جیسے فار ایگزامپل جوڈیشل اکیڈمی میں کچھ فزیکل سیشنز ہم کر لیں اور جو تھیوری بیسڈ سیشنز ہیں ہم آن لائن کر لیں. مطلب دیٹس سم تھنگ دیٹ آئی تھنک وی کین ڈو تھرو سلائڈس. بٹ جہاں پہ رول پلئنگ اور وہ ایکٹیویٹیز ہیں جب وہ فزیکل ہوتے ہیں نا اس کی جو امپیکٹ از مچ مور اسٹرانگر. اینڈ وی convince them that this is the case, so we're going to pitch that in year 2. So please ایسے مت سمجھیں کہ جب سروے میں ڈالیں تو پلیز آپ ضرور جب سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے, what should we do for soft skills, consider that we will do part of it physically as well. So that is something that I'm hoping that with that, I'm really looking forward to your comments about this program and what we should do. And that's it from my end. And I really look forward to کسی طرح آپ کے ساتھ چلتے engagement اگر ویسی کوٹ میں ہو تو انشاءاللہ love to see how you're doing. And please connect with us on LinkedIn. I think یہ ایک زبردست آئیڈیا ویسی وہ میں جب ٹریننگ دے رہا تھا اس وقت میں نے سوچا کہ اچھا ایک الٹرنیٹیو ہم امپیکٹ ہو کہ ہم ایک ساتھ ملتے جلتے یہ سلسلہ جو ہے آگے لے کے چلیں. And you know what help that I can do, Ziauddin can do. Please, I'd love to invite all of you to our campus. Speak to the young girls. I cannot emphasize enough جو ہماری جو بچیاں جو آتی ہیں اس profession کے اندر, you know, honestly, when they see women like you, you are an inspiration for them, because for them, they think everything is a challenge. The next step is a glass ceiling for them, right? And you just meeting with you, just talking with you, asking questions with you, it really breaks a lot of their barriers. I, as a man, can never give them that perspective, right? Because they will always say, you know, aap to mard hain, aapko kya? But when they look at a female who's gone through that, that's the impact. ایک بچی کی زندگی آپ بدلنے تو آپ نے تو ہے مطلب ایسا سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کام کر لیا آپ نے. اینڈ تھینک یو سو مچ. رمضان میں یہاں پیشنٹ رہے. آئی نو اٹس بین چیلنجنگ, آپ کے گھر کے بھی معاملات ہیں, گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. So you know, I thank you as well for that patience. I'm really looking forward to future interactions. Furqan. Thank you so very much, Moaz. That was so moving. So میں جو ہمیشہ آپ لوگوں سے باتیں کرتا ہوں about the assignment survey, so going to talk about those surveys. پوسٹ سروے ہے, پری ٹریننگ سروے آپ لوگوں نے فل کر دیا تھا, which was so fine. پوسٹ سروے جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کی سیلف ایویلویشن کے لیے ہے. آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ٹریننگ سے پہلے آپ لوگوں کی کیا لرننگ تھی, اینڈ دین ٹریننگ کے بعد جو سروے آپ لوگ آج فل کریں گے پوسٹ ٹریننگ سروے, اس میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا that how much have you learned. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اسی سروے والے کالم میں 2 سرویز اور ملیں گے, جس میں سے ایک سروے ہوگا ٹریننگ ایویلویشن سروے, دوسرا ہوگا ٹرینر ایویلویشن سروے. ٹریننگ ایویلویشن سروے جو ہے وہ ہمارے لیے ہوگا, آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملے گا, اور دیٹ سروے ول ہیلپ اس ٹو امپروو دا پروگرام ایون مور. سو کائنڈلی اس سروے کو آپ لوگ اچھے سے فل کیجیے گا. تو دیر آر 3 سرویز فار یو ٹو فل. اینڈ دین بات آتی ہے سرٹیفکیٹس کی, سرٹیفکیشن کی. آپ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کے ای سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے انٹل انلیس آپ لوگوں کا جو پروگرس بار ہے وہ 100% نہیں ہوتا. آپ لوگوں کا جو کورس کا پروگرس بار ہے وہ انکریز ہوگا ڈپینڈنگ آن آپ لوگوں نے اپنے اسائنمنٹس سبمٹ کروائے ہیں اور آپ لوگوں نے اپنے سروس فل کیے ہیں. اف دیٹ از آل ڈن, آپ لوگوں کے سرٹیفکیٹس آپ کو آٹومیٹکلی ایشو ہو جائے گا. ای سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کی پروفائل پر ہی آپ کے پاس آ جائے گا. اف ناٹ then kindly make sure کہ آپ ان سرویز کو بھی فل کریں. ٹریننگ سروے, ٹرینر ایویلویشن سروے اور پوسٹ ٹریننگ سروے جو ہے یہ کل اس کی ڈیڈ لائن ہے. کل 12 بجے تک آپ کے پاس یہ سروے کھلا ہوا ہے, تو کائنڈلی سروے کو فل کریں اور گروپ پہ بے شک بتا دیں کہ آپ نے فل کر دیا ہے تو ویل نو. دیٹس آل. Thank you so very much for participating in the program. Thank you so very much for talking and engaging with us. I got to learn a lot of things اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں چپ چاپ بیٹھ کے سن تو رہا ہوتا ہوں, بٹ یا میری لرننگ بڑی ہو رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ. سو تھینک یو سو ویری مچ فار جنریٹنگ ڈسکشنس اینڈ فار ایوری تھنگ. سو دس از دی اینڈ. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں اور اپنے اس پروگرام کا بھی اختتام کرتے ہیں. دس از a goodbye from my side. This I believe this would be a goodbye from Mr. Moaz Shah too. So اب اجازت چاہیں گے آپ لوگوں سے. Thank you so very much. Bye bye. Allah Hafiz. Take care.